حاصل زیست بائی نادیہ احمد از اے کمپلیٹ ناول۔ اندھیرا بہت تھا اور چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بڑے سے میدان میں حشر برپا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں کوئی کسی کا مددگار تھا نہ پرسان حال۔ لوگ وحشت کے عالم میں ایک دوسرے کو دھکیلتے کچلتے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہاں بہت سے لوگوں کے سر نیچے اور پاؤں اوپر تھے۔ کچھ لوگ اپنی زبانوں کو نوچ رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہاں وہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ اس جمگفیر میں گھبرائی ہوئی پریشان کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی جو گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ پلیدی اس کے سارے اعضاء کو بدبودار کر رہی تھی۔ یکدم اس نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ دیکھا جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ دو لوگ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ان کا رخ اس آگ کے بھڑکتے الاؤ کی طرف تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی التجا نہیں سن رہا تھا۔ الاؤ قریب آتا جا رہا تھا۔ تپش سے اس کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد جھلس رہی تھی۔ وہ دونوں اس چیخو پکار پہ توجہ دیے بغیر اسے آگ کے الاؤ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بھڑکتی آگ میں دھکیلتے، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر کے اس نے یہ تسلی کی کہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی ہے۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پہ گئی۔ وہ صاف تھے، لیکن اسے کسی نادیدہ غلاظت سے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اسی پل فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اذان کی آواز سنتی رہی اور پھر بستر سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس نے اس نہ دکھائی دینے والی نجاست کو دھونے کی کوشش کی۔ اچھی طرح وضو کر کے وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر نماز فجر کی نیت باندھی۔ امی عائدہ کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، میں پہلے ہی آپریشن کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں، اوپر سے شراز اور سہیل کی دیکھ بھال اور سکول کی ذمہ داریاں بھی تو مجھ اکیلی کو ہی دیکھنی ہیں۔ نویرا نے 3 ہفتے کی بچی کو رابعہ بیگم کی گود میں دیتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پہ دنیا جہان کی اکتاہٹ تھی۔ یوں بھی وہ اس غیر متوقع حمل سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھی، اور رہی صحیح کسر عائدہ کی پیدائش پہ ہونے والے آپریشن نے پوری کر دی تھی۔ 9 مہینے جس عذاب میں گزرے تھے، اس کے بعد اس آپریشن نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اسے کہاں خواہش تھی 2 بیٹوں کے بعد تیسری اولاد کی؟ رابعہ بیگم کے ماتھے پہ چند سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ عقل تو ٹھکانے ہے تمہاری جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ چند دنوں کی بات ہے، پھر تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی۔ خیر سے خود سنبھالنا اپنی بچی کو۔ وہ بیٹی کو آپریشن کا سن کر بھاگتی دوڑتی آ گئی تھیں اور اب اتنے دن سے نویرا کے پاس ہی تھیں۔ بیٹی کے آرام کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے پچھلے 3 ہفتے سے عائدہ کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن کل وہ واپس کراچی جا رہی تھیں۔ گھر تو خاور کی بیوی نے اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، مگر ریاض صاحب کے فون پہ فون آ رہے تھے۔ انہیں واپس جانا ہی تھا۔ نویرا کی بات نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ امی پلیز میری مشکل کو سمجھیں، مجھے عادت نہیں رہ گئی چھوٹے بچے سنبھالنے کی، اور یوں بھی آپ کو تو پتہ ہے مجھے اب مزید اولاد کی خواہش نہیں تھی۔ یہ تو پتہ نہیں کیسے بے احتیاطی ہو گئی۔ رابعہ بیگم کو اس کی بات پہ غصہ آیا تھا۔ اللہ کا خوف کر نویرا، کیسی ناشکری کی باتیں کر رہی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ کوئی یوں کفر بکتا ہے؟ نویرا نے ماں کی بات سن کر پہلو بدلا۔ آفاق میاں کو کیا کہوں گی؟ وہ جانے دیں گے یوں اپنی اولاد کو میرے ساتھ؟ بیٹی کی اتری صورت دیکھ کر اچانک انہیں خیال آیا، اب تک اس پہلو پہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ آفاق کو پہلے 2 بچوں کی پرواہ ہے جو اس تیسری کی ہوگی؟ ان کا تو سارا وقت ان کی پہلی بیوی کا ہے، اور نہ بچھونا وہی تو ہے ان کا کاروبار۔ میری سوتن، میرا نمبر تو بعد میں آتا ہے، اور اولاد اس کے بھی بعد۔ ذرا کچھ کہہ دو تو یہی سننے کو ملتا ہے دولت کے ڈھیر پہ بٹھا رکھا ہے، پھر بھی تمہارے شکوے نہیں ختم ہوتے۔ اب بھی دیکھ لیں، ایک بار بھی اس کو گود میں نہیں اٹھایا۔ کھڑے کھڑے آئے تھے ہسپتال اور بس یہ جا وہ جا۔ نویرا جل کے بولی۔ اسے آفاق سے شادی کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک یہی گلہ تھا کہ وہ اپنی کاروباری مصروفیات میں اس کو بالکل فراموش کر دیتا تھا۔ اللہ کا دیا سب تھا اس کے پاس، لیکن کچھ نہیں تھا تو شوہر کی توجہ۔
دنیا رشک کرتی تھی اس کے ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر، مگر نویرا کا دل مطمئن نہیں تھا۔ 2 بچوں کی پیدائش نے جہاں اس کا رنگ و روپ ماند کر دیا تھا، وہاں آفاق کی بے توجہی کا کلک بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ اس کے دل کا روگ بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت جلی کٹی رہتی۔ ایسا نہیں تھا کہ آفاق کوئی بھنورا صفت تھا، وہ مضبوط کردار کا مالک تھا، بس اس کی ترجیحات مختلف تھیں۔ وہ نظریہ ضرورت پہ یقین رکھتا تھا، اپنے حساب سے وہ دولت کما کر اپنی فیملی کی تمام ضروریات پوری کر رہا تھا، اور بہت احسن انداز میں پوری کر رہا تھا۔ پھر اسے ان چاؤ چونچلوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہی ناشکری کی باتیں، کچھ اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھ لیا کرو، رابعہ بیگم جل کے بولی۔ انہیں بیٹی کی یہ ناشکری زہر لگتی تھی، نہ لمبی چوڑی سسرال، نہ پیسے کی کمی، اس پر اتنی پیاری اولاد۔ خاوند نے بھی بلا وجہ روک ٹوک نہ کی تھی، پھر بھی نویرا کے مزاج برہم رہتے تھے۔ میں آپ کو ہر مہینے اس کا خرچہ باقاعدگی سے بھجوا دیا کروں گی۔ نویرا ایک بار پھر اسی بات پہ آ چکی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کے کہا، چلو ہٹو، اب کیا میں تمہارے پیسے کی محتاج ہوں کہ اس معصوم کے اخراجات بھی نہ اٹھا پاؤں گی؟ رابعہ بیگم نے ہاتھ جھٹکا۔ اسی اثنا میں عائدہ کے رونے کی آواز آئی۔ سنبھالو اسے، بچی جاگ گئی ہے۔ انہوں نے اسے نویرا کو سونپنا چاہا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ بیڈ پہ لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ رابعہ بیگم کو تو آگ ہی لگ گئی۔ اللہ جانے اس معصوم کے ساتھ کیا کرے گی یہ، میں ہی لے جاتی ہوں۔ وہ غصے سے بڑبڑائیں۔ نویرا کی ہنسی نکل گئی۔ عائدہ کو سینے سے لگائے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارے یہ تم نے بہت اچھا کیا، اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ نعمان اور فریحہ تو بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم اس چھوٹی سی گڑیا سے کھیلیں گے۔ رابعہ بیگم کی گود سے عائدہ کو لے کر ریاض صاحب نے اس کے ننھے ہاتھوں کو چوما۔ وہ آتے ساتھ ہی ساری بات ان کے گوش گزار کر چکی تھی۔ انہیں نویرا کی سنگ دلی پہ غصہ تھا۔ ریاض صاحب نے ان کا موڈ بدلنے کی کوشش کی۔ عجیب تو انہیں بھی لگا تھا، مگر وہ اس موضوع پہ مزید کوئی بات کر کے ان کا غصہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے سمینہ کو میرا عائدہ کو یہاں لانا اچھا نہیں لگا۔ انہیں بہو کا بگڑتا منہ نظر آ گیا تھا۔ تو کون سا تم اسے بہو کے سپرد کر رہی ہو؟ ہم دونوں ہیں نا اس گڑیا کا خیال رکھنے کے لیے۔ ریاض صاحب اس کی منموہنی صورت پہ فریفتہ ہو رہے تھے۔ رابعہ بیگم کو انہوں نے خوب تسلی دلائی تھی، وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ عائدہ کے اخراجات ان کے منع کرنے کے باوجود نویرا ہر ماہ باقاعدگی سے بھیجتی تھی۔ اس پر نانا نانی اس کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے۔ بچے کی صحت اور صورت دونوں ہی سب کی توجہ کھینچ لیتی تھی۔ آنٹی سے میں اپنے گھر لے جاؤں تھوڑی دیر کے لیے؟ کچھ دیر تک چھوڑ جاؤں گی۔ 6 ماہ کی عائدہ کو گود میں اٹھائے پڑوس کی سجیلا نہال ہو رہی تھی۔ وہ ان کے برابر والے گھر میں رہتی تھی، دونوں گھروں کا ملنا ملانا تھا۔ وہ 9ویں جماعت میں تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے رابعہ بیگم کے گھر نیاز کی بریانی لے کے آئی تھی۔ عائدہ کو ان کی گود میں دیکھ کر وہ بہت شوق سے اس کے متعلق پوچھنے لگی تھی، اور پھر اس نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی فرمائش کر دی۔ رابعہ بیگم اس عمر میں بھی خاصی چاق و چوبند اور حوصلے والی خاتون تھیں، پھر بھی چھوٹی بچی کو دن رات سنبھالنا انہیں ہلکان کر دیتا تھا۔ انہوں نے بخوشی اسے اجازت دے دی تھی۔ اچھا ہے، وہ 2 گھڑی کمر سیدھی کر لیں گی، اور پھر یہ جیسے روز کا معمول ہو گیا تھا۔ سجیلا شام میں روزانہ 1 گھنٹے کے لیے عائدہ کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ عائدہ بھی اس سے مانوس ہو گئی تھی، نہ صرف اس سے بلکہ ان کے گھر کے ہر فرد سے۔ اب اگر کسی دن کسی وجہ سے وہ ان کے گھر نہ جاتی تو سب گھر والے اسے مس کرتے تھے، خاص طور پہ سجیلا کا بھتیجا جو اس سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ وقت کے ساتھ دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ گھر کے سب افراد اس وقت تک اپنی آدھی نیند پوری کر چکے تھے، سوائے اس کے، جس کے دن کی شروعات دوپہر کو ہوتی تھی۔ پہلے تو 2 گھنٹے موبائل فون پہ گپ شپ میں گزرے تھے، اور اب 12 بجے اس نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے اس کو سب ناپسند کرتے تھے، مگر اس نے کب کسی کی پرواہ کی تھی؟ بڑوں کی نصیحتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ جہاں کسی نے کچھ کہا، 4 جواب منہ پہ مارے اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ماں کو ہی منانا پڑتا، معافی تلافی کی جاتی، تب کہیں جا کے کھانے کا لقمہ منہ میں جاتا۔ پہلے تو خیر تھی، سب اپنے ہی تھے، لیکن اب تو آئے دن گھر میدان جنگ بنا رہتا تھا۔ جب سے گھر میں بہو بیگم کی آمد ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی مارکا ہو ہی جاتا تھا۔ وہ کون سی بے زبان تھی؟ 4 دن تو لحاظ میں کچھ نہیں بولی، لیکن آخر انسان تھی۔ صبر ختم ہو گیا اور ایک دن ساری کسر پوری کر دی۔ بس اب تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جو دونوں کی لڑائی نہ ہوتی۔ اس پر بھائی بھی اب تو اپنی بیگم کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ البتہ مما اور پاپا اس معاملے میں زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ یوں تو کوئی ان کی سنتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اگر انہوں نے کسی ایک کا بھی ساتھ دیا
تو دوسرے کی کبھی نہ ختم ہونے والی بدگمانی کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ تو تھی ہی صدا کی بدگمان۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی سنبل بھابھی کی سائڈ لیتا تو وہ کوہرام مچاتی کہ سب یاد رکھتے۔ ہیلو، کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اس نے ابھی فیس بک پہ لاگ ان کیا ہی تھا کہ کھٹ سے میسج آیا۔ ایک شوق سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ فرینڈ سے بات کر رہی تھی، اس نے لکھا اور اگلے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا اور تم فرینڈ سے گپے لگا رہی تھی۔ اداسی بھری شکل ٹیکسٹ کے ساتھ ابھری۔ وہ اس کی بے قراری کو انجوائے کر رہی تھی۔ کیوں؟ سوال مختصر تھا، ساتھ میں شرارتی شکل۔ اسے پتہ تھا وہ تپ جائے گا، لیکن اسے تو تپانے میں مزہ آتا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ بریکٹ حیران شکل۔ تم نہیں جانتی کیوں تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ بریکٹ آنسو۔ اندھیرے کمرے میں اس کا چہرہ چمکا۔ بھول گئی، ذرا بتاؤ تو۔ وہ شوق ہوئی۔ کیونکہ تم میری جان ہو اور میں تم سے بہت 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 محبت کرتا ہوں۔ اور بریکٹ لال رنگ کا دل، اور وہ گلابی ہو رہی تھی۔ اور یہ کہ بس اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلد ملنے کی کچھ تدبیر کرو پلیز۔ بریکٹ معصومانہ شکل۔ اسے ہنسی آئی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اسکرین سے تھوڑا نزدیک ہو گئی تھی، دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو رہی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم سے جھوٹ کہہ سکتا ہوں بھلا؟ اپنے ان باکس میں چمکتے 2-3 دوسری لڑکیوں کے پیغامات کو جلدی جلدی پڑھ کر اس نے اسے جواب لکھا۔ اس انٹرنیٹ کا یہی تو کمال ہے۔ دوسری طرف آپ بھلے محفل میں ہوں، موج مستی ہلا گلا کر رہے ہوں اور دوسرے کو اپنی تنہائی کا رونا سنا سکتے ہیں۔ 10 لڑکیوں سے ایک وقت میں باتیں کر رہے ہوں، کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی دنیا بے وقوفوں کی جنت ہے۔ اس نگری میں شکر خورے کو شکر ملتی ہے، اور بہت سے مجنوں فرہاد رانجھے اپنی ان گنت لیلا شیریں اور ہیروں کے ساتھ عشق و عاشقی کی بیلوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ خیر اور شر تو دنیا میں ساتھ ساتھ ہے، اور یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ شر کو چنتے ہیں یا خیر کو۔ مگر اکثر و بیشتر ناسمجھ اور جذباتی لوگ اپنی ناعاقبت اندیشی کے باعث شر کا انتخاب کرتے ہیں، اور ایسی ہی ایک بے وقوف لیلا وہ بھی تھی جس نے خود کو حقیقی دنیا سے کوسوں دور رکھا ہوا تھا، جس کا عقل و خرد سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، اور جو اپنی فرسٹریشن اور کم مائگی کو اس مصنوعی دنیا میں کم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نگری میں بہت سے دیوداس اور دیوداسیاں جذباتیت کو محبت کا نام دے کر بے وقوف بن رہے تھے اور بے وقوف بنا رہے تھے۔ پچھلے چند سالوں سے اس نے بھی حقیقی دنیا سے فرار کی کوشش میں خود کو یہاں گم کیا ہوا تھا۔ حقیقت بہت تلخ تھی، چبھتی ہوئی اور دل کو دکھانے والی۔ سکون یہاں تھا۔ وہ لوگ جنہیں وہ نہ نام سے جانتی تھی نہ شکل سے، مگر وہ سب اس کے دوست تھے۔ گھنٹوں ان سے بے مقصد چیٹ کر کے جھوٹے اظہار محبت سن کر وہ خوش ہوتی تھی۔ راتوں کو جاگ کر گھر والوں سے چھپ کر غیر محرم سے عشقیہ باتیں کرنا آج کل اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ جیسے کسی کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اسے گناہ کی لت لگ چکی تھی، اور پھر سارا دن وہ اس نشے کے خمار میں رہتی۔ کچھ دن حیدر سے مزید عشق و محبت کی باتیں کر کے اس نے لاگ آف کر دیا تھا۔ حیدر اس کا واحد فیس بک فرینڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے دوستوں کی فہرست کافی طویل تھی۔ لڑکوں کا تو نام بدنام ہے، وہ خود بہت بڑی فلرٹ تھی۔ کسی ایک لڑکے سے دل لگی کرتی اور پھر جب اس سے بور ہو جاتی تو اسے بلاک کر دیتی۔ آج کل اس کا زیادہ وقت حیدر سے باتیں کرنے میں گزرتا تھا۔ اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ اظہار محبت بہت کھل کے کرتا تھا۔ ایسی باتیں جو لڑکیوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں، اسے ان میں خاصا عبور تھا۔ وہ اس سے ملی نہیں تھی، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ وہ خاصا گڈ لکنگ تھا اور وہ بھی کچھ سیریس ہو رہی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اسے ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے کمپیوٹر بند کیا اور نرم گرم بستر پہ لیٹ گئی۔ حیدر کی رومانٹک باتوں کو سوچتے ہوئے اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ بہت دیر تک بستر پہ کروٹیں بدلنے کے بعد وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے اپنے نئے نئے تراشیدہ بالوں کو برش کیا اور خود پہ ایک بھرپور نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ملازم پہلے ہی ناشتہ سرو کر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فٹافٹ باورچی خانے سے بھاپ اڑاتی چائے کا مگ بھی لے آیا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اور شکریہ کے ساتھ گرما گرم چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ وہ چائے اور کافی بہت گرم پیتا تھا۔ عجلت میں مختصر سا ناشتہ کرنے کے بعد اس کا رخ اب سامنے والے کمرے کی طرف تھا۔ پچھلے 4 سال سے یہ بھی اس کے معمول کا حصہ تھا کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اور گھر آنے کے بعد لازمی چند منٹ اس کمرے میں گزارتا تھا۔
بیڈروم کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میل نرس چاق و چوبند انداز میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے سے بیڈ پہ پڑے فالج زدہ وجود کے اداس چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ بیڈ کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے سپاٹ چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ نرس اسے ہمیشہ کی طرح مریض کی دن رات کی روٹین بتا رہا تھا۔ عزیر کو ان کی طبیعت میں آج بھی کوئی بہتری نظر نہیں آئی تھی، لیکن نرس وہی معمول کی تسلی آمیز باتیں کر رہا تھا جو وہ پچھلے 4 سال سے سن رہا تھا۔ 4 سال پہلے جب وہ انہیں اپنے پاس لایا تھا، اس وقت سے آج تک وہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بولے تھے۔ ان کا بایاں حصہ مفلوج ہو چکا تھا اور کھانے پینے سے لے کے اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ ہلنے جلنے کے لیے بھی انہیں مددگار کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ان کے بہترین علاج، معالجے اور دیکھ بھال کا بندوبست کیا تھا، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ 4 سال کے مسلسل علاج کے باوجود وہ آج بھی معذوری بھری زندگی گزارے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ تک وہ چپ چاپ ان کے بیڈ کے پاس بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ نرس اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے پاس آج بھی ان سے کہنے کے لیے کوئی لفظ نہ تھا۔ ماضی کے بہت سے دکھ انہیں دیکھ کر پھر سے تازہ ہو جاتے تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دن میں 2 بار اس کرب سے گزرنا پڑتا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح نرس کو کچھ ہدایات کی تھیں اور ان کے دوائیوں کے اسٹاک کے متعلق پوچھا تھا۔ گھر کے باہر ورتی میں ملبوس ڈرائیور جیپ سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکلا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے دیکھ کر سیلیوٹ مارا۔ جیسے ہی وہ جیپ کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، مستعد ڈرائیور نے گاڑی چلا دی تھی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو اٹھنا بھی اسی حساب سے ہوا تھا۔ یوں بھی جب سے کالج سے چھٹیاں ہوئی تھیں اس کے لیے رات اور دن کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ ناشتہ بغیر سلام دعا کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچن میں کھڑے لوگوں سے کہا۔ وہاں ملازمہ کے ساتھ اس وقت سنبل بھی تھی جو دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگی تھی۔ اٹھ گئی مہارانی؟ 12 بج رہے ہیں، یہاں دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے اور انہیں اب ناشتہ چاہیے۔ سنبل نے کی تو سرگوشی تھی مگر اس کے کان سنبل کی طرف تھے۔ ملازمہ ہنڈیا میں منہ دیے خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ ان باتوں کی عادی تھی۔ تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں جب مرضی سو کے اٹھوں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ تپ کر بولی۔ اور سگنا تم؟ اس نے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ چھوڑو یہ سب اور میرا ناشتہ بناؤ پہلے۔ انگلی کے اشارے سے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ سگنا بیچاری نے جلدی سے چولہے سے پتیلی اتاری اور فرائنگ پین رکھا۔ بات کیسے کرتی ہو تم؟ تمیز نہیں تمہیں؟ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہو۔ اب وہ کھانا بنانا چھوڑ کے تمہیں ناشتہ بنا کے دے، وقت پہ کیوں نہیں اٹھتی ہو؟ سنبل آج اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جواب میں اس کی زبان بھی انگارے اگلنے والی تھی۔ ہاں نہیں تمیز، آپ ہے نا تمیز والی، آئندہ میرے منہ مت لگنا، اور ہاں جا کر یہ بھی اپنے اس زن مرید میاں کے کان میں ڈال دینا، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ سنبل کی عادت تھی وہ روزمرہ کی ہر چھوٹی بڑی بات جب تک میاں کو بتا نہ دیتی تھی اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش رہتا تھا لیکن اب وہ بیوی کی ہمدردی میں بہن کو خوب سناتا تھا، یہاں تک کہ ایک بار تو اس کی باتوں پہ اتنا مشتعل ہوا کہ ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ وہ تو ماں نے درمیان میں آ کے معاملہ رفع دفع کیا۔ شہیر، تم نے یہ فائل منگائی تھی؟ اے سی پی عزیر نے اس کی مطلوبہ فائل میز پہ رکھتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ وہ جو اپنے سامنے پڑی فائل کو بہت انہماک سے پڑھ رہا تھا اس کی بات سن کے چونکا۔ ہاں؟ سامنے پڑی فائل کو بند کرتے ہوئے اس نے میز پہ رکھی فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ نظر پڑتے ہی اس کی چوڑی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اگلا صفحہ پلٹنے تک اس کے چہرے پہ اشتعال واضح تھا۔ چند منٹ خاموشی سے ان صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے غصے سے فائل بند کی۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے عزیر جو سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ تھا کو کہا، کل کی تیاری رکھنا، اس معاملے کو ہمیں بہت احتیاط سے ہینڈل کرنا اور خیال رہے کہ کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ ڈونٹ وری، مجھے اس معاملے کی حساسیت کا پوری طرح اندازہ ہے۔ اے سی پی شہید نے تسلی دلائی۔ گڈ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، مجھے پوری امید ہے ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہی تھا مگر اس بار چہرے کا تناؤ نسبتاً کم تھا۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر سارا معاملہ ڈسکس کرتے رہے اور وہ فائل اس کے پاس چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اپنے سامنے پڑی بند فائل پر نظر ڈالتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ماتھے پہ شکنیں ابھریں۔ گہری سوچ میں ڈوبے اس نے اپنی کرسی کے بیک سے سر ٹکا لیا تھا۔ وہی بات ہوئی تھی جس کا اسے پہلے ہی اندازہ تھا۔
سنبل نے گھر آتے ہی شراز کو ساری ردات سنائی تھی، ساتھ میں 2 اپنی طرف سے لگا کے بھی سنائی تھی۔ تم کیوں بلا وجہ اس کے منہ لگتی ہو؟ اگنور کر دیا کرو۔ پچھلی بار بات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اور نویرا کے ساتھ آفاق نے بھی اسے سرزنش کی تھی، اسی لیے وہ خود پہ قابو رکھتے ہوئے بولا، میں منہ لگتی ہوں یا آپ کی بہن کی زبان کو چین نہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ کتنی بد زبان ہے؟ سنبل اسے ٹھنڈا پڑتا دیکھ کے جل کے بولی، اور پھر جب تک شراز کو اس درجے مشتعل نہ کر دیا کہ وہ پیر پٹکتا عائدہ کے کمرے میں اس سے لڑنے چلا گیا، وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ شراز نے پہلے تو اسے سمجھانا چاہا کہ گھر میں رہنے کا احسن طریقہ کیا ہے، لیکن جب اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگی تو وہ خاصا غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بھی کہاں رکنے والی تھی؟ بڑے بھائی کی وہ عزت افزائی کی کہ وہ دنگ رہ گیا، اور پھر اس نے عائدہ کی شکایت نویرا سے کر ڈالی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ اس کی بدتمیزی کو وہ کب سے نظر انداز کر رہی تھی، لیکن آج تو اس کی وجہ سے اچھا خاصا مسئلہ بن گیا تھا۔ شراز نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر عائدہ کا یہی رویہ رہا تو وہ اپنی بیوی کو لے کے چلا جائے گا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس ان کی بات کا جواب دیا ہے۔ وہی بلا وجہ ہائپر ہو رہے ہیں، خواہ کی دھونس جما رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں، وہ بھائی چھوڑ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ جٹائی سے بولی۔ عائدہ، اس کے رویے پہ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ آہستہ بولیں اور اتنا غصہ مت کریں، آپ کے حسین چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کا کلیجہ جلا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تم اتنی بدتمیز ہو سکتی ہو، وہ تعصب سے بولی۔ آپ نے میرے لیے کب سے سوچنا شروع کر دیا؟ مجھے تو سالوں پہلے اٹھا کے پھینک چکی ہیں آپ۔ بوجھ تھی نا میں آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں انچاہی تھی، اسی لیے آپ نے مجھے پیدا ہوتے ہی نانی کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لی، اور آج جب میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہی ہوں تو آپ سب کو حق یاد آ رہے ہیں، میری تربیت کی فکر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا بچپن اپنا گھر ہوتے ہوئے دوسروں کی دہلیز پہ گزار دیا، تب آپ کو خیال نہیں آیا میری تربیت کا؟ آج کوئی بھائی بن رہا ہے، کوئی ماں اور کوئی باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت کہاں تھے آپ سب جب مجھے ضرورت تھی آپ لوگوں کی؟ اپنے گھر کا تحفظ چاہیے تھا۔ جب مامی اور ان کے بچے میری انسلٹ کرتے تھے، مجھے تانے دیتے تھے کہ میری مما کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں مجھ سے بالکل محبت نہیں ہے۔ میرا سارا بچپن، میری معصومیت، میری شخصیت آپ کی بے رحمی اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی، اور نویرا کا سینہ پھٹ رہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب وہ ان سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی الزامات اور نفرت کو برداشت نہیں کر پاتی تھیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھیں کیونکہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ماضی کی غلطیاں کاغذ پہ کچی پینسل سے لکھی تحریر نہیں ہوتی جنہیں ربڑ سے مٹا کے کچھ اور لکھ لیا جائے۔ جو ہو چکا تھا اسے بدلنا ممکن نہ تھا، اور عائدہ کا رویہ انہیں حال اور مستقبل کا خوف دلاتا تھا۔ اس گھر کے لوگوں سے یوں بھی اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ وہ شروع سے نانی کے گھر رہی تھی، اس لیے شراز اور سہیل نے اسے کبھی اپنی بہن کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا، نہ ہی پیار۔ اور جب واپس آئی تو لوگوں کے منفی رویے، ان کی باتیں اور افسوس نے اسے اپنی ہی ذات کے خول میں قید کر دیا تھا۔ وہ کم عمری میں ہی ان سب کے لیے ذلت کا باعث بن گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اگر اس کے پاس آنے سے کتراتے تھے تو وہ خود انہیں اپنے تک رسائی کا موقع نہیں دیتی تھی۔ یہ گھر عائدہ کا بھی تھا، بالکل اسی طرح جیسے یہ گھر شراز اور سہیل کا تھا، لیکن وہ دونوں یہاں حق سے رہتے تھے، لیکن عائدہ یہاں مجبوری سے رہتی تھی۔ شراز اور سہیل کے دل میں اس کے لیے بس اتنی ہی جگہ تھی کہ وہ دونوں اسے اس گھر میں برداشت کر رہے تھے، اور خود اس کا دل بھی ان کے لیے ہر جذبے سے عاری تھا۔ وہ خود یہاں نہ واپس آنا چاہتی تھی، نہ ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ حالانکہ نانی کے گھر میں بھی اس کا کوئی اہم مقام نہ تھا، اور اپنا پورا بچپن اس نے سمینہ ممانی کی جھڑکیاں اور ان کے دونوں بچوں کی مقابلہ بازی میں گزارا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کے تانے تشنے بڑھتے ہی چلے گئے تھے، لیکن وہاں نانی تھیں، اور اکیلے میں بھلے وہ لوگ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن نانی کے سامنے ان کی مجال نہیں تھی کہ عائدہ کو ایک لفظ بھی کہہ پاتے۔ نویرا تو اسے ماں کے حوالے کر کے بھول ہی گئی تھی۔ مہینے کا خرچ بھجوا کر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتی تھی، یا پھر ہر سال گرمی کی چھٹیوں میں نانی اسے 15 دن کے لیے لے آتی، مگر یہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اسے واپس جانے کی جلدی ہوتی اور کوئی روکتا بھی نہیں تھا۔ عائدہ 10 سال کی تھی جب وہ اپنی نانی کے گھر سے واپس اپنے والدین کے پاس آئی تھی، اور اس وقت نویرا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی حماقت اور خود غرضی میں اپنی اولاد کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، اور جس کا خمیازہ 1-2 دن یا چند مہینے نہیں بلکہ ساری عمر بھگتنا تھا۔ عائدہ تو پہلے ہی ان لوگوں کے دلوں سے کوسوں دور تھی، رہی سہی کا ضرور وقت پوری ہو گئی۔
سب کے رویوں نے اسے اچھوت بنا دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو اپنی ہی ذات کے خول میں بند کر لیا تھا۔ پہلے وہ خوف اور شرمندگی کے زیر اثر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ شرمندگی ڈھٹائی اور خودسری میں بدلنے لگی۔ پچھلے چند سال سے گھر کے ہر فرد سے اس کے تعلقات خراب تھے، نہ وہ اس سے بات کرنا پسند کرتے تھے اور وہ خود بھی ان سے کہاں بات کرنا چاہتی تھی۔ دونوں بھائیوں کے سرد رویوں نے اسے شروع میں ہی باور کرا دیا تھا کہ ان کے دلوں میں اکلوتی بہن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے وہ روتی تھی، دل دکھتا تھا ان کے رویوں پر، ان کی بے پرواہیوں سے، لیکن اب تو جیسے وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ زندگی بہت آگے بڑھ چکی تھی، مگر ماضی کی صفاقی اپنے بدنما نشان اس کی شخصیت پہ ثبت کر گئی تھی۔ لاکھ چاہ کر بھی وہ وقت کسی طور بھول نہیں سکتی تھی، اور نویرا کے شکووں کے بعد وہ لمحے جیسے ایک بار پھر زندہ ہو جاتے تھے۔ نویرا کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے بے حسی اور بدتمیزی کا چولا اتار پھینکا تھا اور اب کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دماغ کے پردے پہ ایک بار پھر وہ سارے منظر ابھرنے لگے تھے۔ آنٹی مجھے جوس دے دیں، وہ سمینا کا دوپٹہ پکڑے توتلی آواز میں بولی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی جب اس نے کچن سے فریحہ اور نعمان کو جوس کے گلاس تھامے نکلتے دیکھا۔ اس وقت وہ صرف 6 سال کی تھی۔ اپنے دونوں کزنز کو دیکھ کر اس کا معصوم سا دل للچایا اور وہ بھی کچن میں چلی آئی۔ اس کی آواز سن کر 10 سالہ نعمان اور 9 سالہ فریحہ بھی آگے تھے۔ کوئی جوس نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ سمینا نے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ رابعہ بیگم سو رہی تھیں اور ان کی غیر موجودگی میں وہ اپنی پرخاش اچھی طرح نکالتی تھی۔ ماما اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہو، یہ بہت لالچی ہے، فریحہ چڑ کے بولی تھی۔ سمینا اپنے خاوند یا ساس سسر کے سامنے تو کھل کے نہیں بول سکتی تھی، مگر ہاں اس نے عائدہ کے لیے اپنے بچوں کے دل میں کدورت پیدا کرتی تھی۔ شروع میں وہ دونوں اپنی دادی کی گود میں اسے دیکھ کر شوق سے پیار کرنے آتے تھے، مگر پھر سمینا نے ان دونوں کے دماغ میں زہر بڑھنا شروع کر دیا اور اب تو ان کو اس بچی سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ سب تمہاری دادی کی سر چڑھائی ہے، دعا دو ان کو جنہوں نے تمہارا حق اس کو دے رکھا ہے، وہ جل کے بولی۔ حالانکہ رابعہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود ہر ماہ نویرا ٹھیک ٹھاک رقم عائدہ کے لیے بھیجتی تھی اور سمینا اس بات سے باخبر تھی، مگر پرائی چنگیر میں رکھی روٹی اپنی کہاں ہوتی ہے۔ بچے باتوں کے مطلب بھلے نہ سمجھیں، رویے سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ وہ نانو نانا ماموں کی طرح اس کا خیال نہیں رکھتے۔ چپکے چپکے آنسو بہاتی وہ ایک بار لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور سجیلا اندر آئی۔ عائدہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے روتا دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ وہ عائدہ سے بہت اٹیچ تھی۔ اس کا دن نہیں گزرتا تھا جب تک وہ اسے ایک نظر دیکھ نہ لے، اس کے ساتھ کچھ وقت نہ گزار لے۔ جوس چاہیے، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اسے جیب بھر کے اس پہ پیار آیا تھا۔ جوس چاہیے میری گڑیا کو، چلو میں جوس دیتی ہوں، اس نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ بھابھی میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، سمینا کو بتا کر وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ جوس، کینڈیز اور اس کی من پسند آئس کریم اسے کھلا کر اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باتیں تو بس عائدہ کرتی تھی، وہ تو سنتی تھی اور ہنستی جاتی تھی۔ ڈھیروں سوال ہوتے تھے اس کے، جن کے جواب دیتے دیتے وہ تھکتی نہیں تھی۔ یہ آج اس وقت آئی ہوئی ہے؟ شارق نے لاؤنج میں کھیلتی عائدہ کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ آج دفتر سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ ہاں میرا دل کر رہا تھا اس لیے آج میں اسے جلدی گھر لے آئی۔ رومی بھی تو نہیں ہے نا، منہ بسورے سجیلا نے بتایا۔ آپ آج خیریت سے جلدی گھر آ گئے ہیں؟ اچانک اس کا دھیان اس بات پہ گیا۔ ہاں آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے سوچا گھر جا کے ریسٹ کر لوں۔ صوفے پہ بیٹھ کر وہ جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ شارق نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ امی آپا کی طرف گئی ہیں، آپ ہنا بھابھی کو ساتھ نہیں لائے؟ وہ اچانک یاد آنے پہ بولی تھی۔ میں نے کال کی تھی، اس کو کہہ رہی تھی 2-3 دن تک آئے گی، ابھی اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شارق دھیمے لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شارق بھائی میں آ جاؤں؟ وہ بستر پہ کروٹیں بدل رہا تھا جب عائدہ نے کمرے میں جھانکا۔ کچھ دیر سجیلا کا سر کھانے کے بعد وہ اب ہنا کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ سجیلا کی سہیلیاں آ گئی تھیں اور عائدہ اب جیب بھر کے بور ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنی باتوں میں لگی تھی۔ ایک تو رومی بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دونوں گھر میں بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے، پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوتا تھا، لیکن وہ ہنا کے ساتھ اپنی نانی کے گھر چلا گیا تھا اور عائدہ اکیلی ہو گئی تھی۔ رومی کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی وہ شارق سے پوچھنے چلی آئی تھی کہ وہ کب واپس آئے گا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔
شارق کے بلاوے پہ وہ خوش ہو گئی اور جلدی سے اندر آ گئی۔ آؤ بیٹھو۔ بیڈ پہ لیٹے ہوئے شارق نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بخوشی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ گھر، یہ کمرہ، یہ بستر اس کے لیے نیا تھا نہ اجنبی۔ وہ رومی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کتنی بار یہاں اچھلتے کودتے تھے۔ اکثر ہینا انہیں اس کمرے میں کارٹون لگا دیتی اور وہ دونوں بیڈ پہ چوکڑی جما کے بیٹھ جاتے تھے۔ رومی کب تک آ جائے گا؟ چہرے پہ اداسی لیے اس نے سوال کیا۔ کل یا پھر پرسوں؟ کیوں تم اسے مس کر رہی ہو؟ شارق کا موڈ اچانک ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بیزاری اور اکتاہٹ یکسر غائب ہو چکی تھی۔ تکیے کو تھوڑا اونچا کر کے سر اس پہ ٹکاتا شارق عائدہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سلیو لیس فراک سے جھانکتے گورے بازوؤں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے عائدہ سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ کتنے دن سے ہم ساتھ کھیلے نہیں ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ اسکول جا رہی ہو آج کل؟ اسکول میں تمہارا کوئی دوست نہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ عائدہ کا دھیان پوری طرح باتوں میں لگا چکا تھا۔ جا رہی ہوں اور وہاں میرے 2 دوست ہیں۔ عائدہ نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارے دوستوں کے؟ شارق کا ہاتھ حرکت کرتا اب اس کے گالوں پہ چلا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے دوستوں کی تفصیلات بتانے لگی تھی۔ 6 سال کی عمر میں اسے اپنے جسم کو چھوتے کسی مرد کے ہاتھوں کا مقصد ہرگز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے سالوں سے مانوس تھی اور نہیں جانتی تھی وہ اپنے بچپنے میں ایک شہوت زدہ مرد کی تسکین کر رہی ہے۔ وہ عمر کے ایسے حصے میں تھی جہاں بھوک صرف پیٹ کی ہوتی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ شارق کی شہوانی بھوک مٹا رہی تھی۔ وہ تو بس خوش تھی، بہت خوش، کیونکہ اسے شارق سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس دوران وہ اسے کہاں کہاں چھو رہا تھا اور کیوں چھو رہا تھا، یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر وہ گھر واپس آ گئی تھی اور پھر یہ اکثر ہونے لگا تھا۔ بہانے بہانے سے شارق اسے اکیلے میں کہیں بھی ہاتھ لگا دیتا اور وہ اس کو ویسی ہی محبت سے تعبیر کرتی جیسی وہ رومی سے کرتا ہے، یا پھر جیسے خاور ماموں فریحہ سے کرتے ہیں، لیکن اس کا معصوم ذہن محبت اور ہوس کے فرق سے ناواقف تھا۔ سجیلا کی شادی ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی وہاں آتی تھی کیونکہ اس کا دل اپنے گھر سے زیادہ یہاں لگتا تھا۔ وہاں تو سمینہ کی ڈانٹ پھٹکار ہوتی تھی اور نعمان اور فریحہ کی تکرار، ایسے میں یہ اس کی جائے پناہ تھی جہاں آ کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ اس دن ہنا اپنے میکے گئی ہوئی تھی جب عائدہ وہاں رومی سے کھیلنے چلی آئی، لیکن رومی کو گھر پہ نہ پا کر اسے قدرے مایوسی ہوئی۔ اس دن نانی گھر پہ نہیں تھی اور سمینہ ممانی کی زبان ہمیشہ کی طرح شعلہ افشانی کر رہی تھی۔ وہ معصوم تو اپنی جان بچا کے وہاں آئی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن ہوگا اور اس دن کے بعد اس کے مقدر میں فقط سیاہی ہوگی۔ رومی تو نہیں ہے عائدہ، تم اندر آ جاؤ۔ ہر بار کی طرح شارق اس سے بہت محبت سے ملا تھا۔ 10 سال سے وہ اس گھر میں آ رہی تھی تو نہ کوئی اجنبیت تھی نہ ہی گھبراہٹ، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شارق آدمی کی کھال میں چھپا بھیڑیا اپنی ہوس کی آگ میں اس حد تک آگے نکل جائے گا کہ اس سے اس کی معصومیت اور حرمت بھی چھین لے گا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اپنے اندر کی گندگی اس معصوم میں اتار رہا تھا کہ اچانک ہنا گھر آ گئی۔ عائدہ کی چیخو پکار سن کر جب وہ بھاگی ہوئی کمرے میں آئی تو اس نے خوب واویلا کیا تھا، پر افسوس وہ عائدہ کو بچا نہ سکی تھی۔ عائدہ نے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہنا کو شارق سے جھگڑتے دیکھا تھا، اسے کوستے دیکھا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ نانی کے ساتھ وہاں نویرہ اور آفاق بھی تھے۔ اس نے نانی اور نویرہ کو زار و قطار روتے دیکھا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی، اور اس خوف میں اضافہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں نے کیا تھا۔ سمینہ ممانی کی ذو معنی باتیں اور طنزیہ جملے، رشتہ داروں کی کھوکھلی ہمدردیاں اور نویرہ کا جھکا ہوا سر اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ وہ سب کی بے عزتی کا موجب تھی۔ اس کے بھائی اس سے کھچے کھچے رہتے تھے، وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی گئی۔ اس کے دل میں ان سب سے شکوے بڑھتے گئے۔ پہلے اسے خود سے نفرت تھی، لیکن جیسے جیسے وہ شعور کی دہلیز پہ پہنچی اس کی نفرت کا رخ بدل کر اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا تھا۔ گزرے ماہ و سال میں کچھ بھی تو نہیں بھول پائی تھی وہ، نہ سمینہ کی باتیں، نہ نعمان اور فریحہ کے طنز، ہنا بھابھی کا وہ ہذیان بکنا اور شارق کا اس کی عصمت دری کرنا، اسے سب یاد تھا۔ بہت کم عمری سے وہ اذیتوں کا زہر پیتی رہی تھی اور اب اس کی رگوں میں خون سے زیادہ زہر بھر گیا تھا۔ وہ یہ زہر اپنے پاس آنے والے ہر انسان میں منتقل کر رہی تھی۔ اس زہر کا تریاق نہیں تھا، اسے جو دنیا سے ملا تھا وہ وہی تو انہیں لٹا رہی تھی، پھر کیوں سب اس سے شکایت کرتے تھے؟
کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پہ دنیا جہان کا کرب نمایاں تھا۔ آفاق احمد کو بھی بیوی کا چہرہ دیکھنے کی فرصت اس عمر میں ملی تھی۔ کئی سال سے ان کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور اب تو سارا کاروبار بیٹوں نے سنبھال لیا تھا۔ نہ وہ پہلے والا روب تھا نہ تنتنا، ایسے میں شریک حیات کے سوا کون پوچھتا ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آفاق، مجھے عائدہ کو امی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی زندگی پرسکون گزارنے کے لیے اسے بوجھ سمجھ کے امی کو پکڑا دیا۔ وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی میری خوشی کی خاطر اسے لے تو گئیں، لیکن میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی پھول سی بچی کو اس کے گھر، اس کے ماں باپ اور بھائیوں سے جدا کر کے ساری زندگی کے کمپلیکس میں مبتلا کر رہی ہوں۔ میری غیر ذمہ داری کی وجہ سے میری بچی کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے غصے اور ضد میں آ کے کر رہی ہے، میں اس کی گناہ گار ہوں۔ وہ یہ سب مجھے سزا دینے کے لیے کر رہی ہے، ہم سب سے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا بدلہ لینے کے لیے کرتی ہے ایسی حرکتیں۔ لیکن میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ صرف ہمیں نہیں خود کو بھی تکلیف دے رہی ہے۔ یہ بات وہ کئی بار پہلے بھی ان کے سامنے دہرا چکی تھیں، وہی تعصب اور ملال۔ دیکھو نویرا، اس مسئلے کا حل رونا دھونا نہیں ہے، پہلے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس پر دباؤ ڈالنے یا اس پہ غصہ کرنے سے وہ اور بھی خود سر ہو جائے گی۔ بہتر ہے اسے کچھ وقت دو۔ یوں بھی جوان بچوں پہ خواہ کی روک ٹوک کرنے سے وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پلیز تم اس کے ساتھ تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرو، اور میں باقی سب کو بھی سمجھاؤں گا کہ عائدہ سے پیار سے بات کریں، اور جہاں تک ہو سکے اسے اپنائیت کا احساس دلائیں تاکہ اسے ہماری محبت پہ اعتبار آئے۔ اتنا تو انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت ہے، تو ان کے دلوں میں اس کے لیے اپنائیت نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں کے سرد رویے تو وہ بھی دیکھ ہی رہے تھے، لیکن اسے سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ کسی کی سنے تو پھر نہ، اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے بات نہ ماننے کی۔ نویرا کی بات بھی غلط نہیں تھی، وہ کہاں کسی کی بات سنتی تھی۔ آفاق احمد نے انہیں حوصلہ رکھنے کو کہا تھا، یہ سب ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، جو کوتاہی ہو چکی تھی اسے اس کی تصحیح کے لیے کچھ تو خمیازہ بھگتنا ہی تھا۔ عائدہ، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، اور ماں باپ کبھی بھی اپنے اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ تم ہمارے پاس نہیں تھی مگر ہم تم سے غافل نہیں تھے میرے بچی۔ اپنے دل سے قدورت کو نکالو، ہم تمہارے اپنے ہیں اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پہ رکھے وہ دھیمے مگر پر اثر لہجے میں اس سے بات کر رہے تھے۔ سب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کا اظہار میں اکثر آپ کے بیٹوں کی زبان سے سنتی رہتی ہوں۔ وہ استہزا یا ہنسی تھی۔ لڑ جھگڑ کے ہم سے نفرت کا اظہار کر کے تم ہمارے ساتھ اپنا دل بھی دکھاتی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس گھر میں کوئی تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، لیکن تمہیں بھی تھوڑا سا تعاون کرنا ہوگا، خود کو دھیما کرنا ہوگا، اور پھر جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ پر یقین انداز میں بولے۔ انہوں نے نویرا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عائدہ کو سمجھائیں گے اور اسے آہستہ آہستہ اپنے خلوص اور محبت کا یقین دلائیں گے، اس کے اعتبار کو بحال کریں گے۔ کل میری فرینڈ کی سالگرہ ہے، اس نے مجھے انوائٹ کیا، میں چلی جاؤں؟ حیدر کئی دن سے اس کے پیچھے پڑا تھا کہ اسے اس کے گھر ایک پارٹی میں آنا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی سالگرہ منا رہا تھا اور اس نے عائدہ کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ وہ اتنے دن سے اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ کوشش کرے گی آنے کی، مگر آج گھر میں جو ماحول بنا ہوا تھا اسے یقین تھا اسے کوئی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اب جو پاپا کو اس قدر محبت اور چاہت سے باتیں کرتے سنا تو سوچا کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں ضرور جاؤ، بلکہ میں سہیل سے کہوں گا تمہیں خود پک اینڈ ڈراپ کرے گا۔ انہوں نے اس کی فرمائش پہ خوش دلی سے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن سہیل کا پک اینڈ ڈراپ ہرگز نہیں۔ وہ توحید سے ملنے جا رہی تھی، اب اسے کون سی سہیلی کے گھر لے کر جائے؟ سب الٹا ہونے والا تھا۔ پاپا، وہاں سب کالج کی پرانی سہیلیاں اکٹھی ہوں گی، پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے، اور سہیل بھائی کو میری خاطر 2 چکر لگانے پڑیں گے۔ وہ بس مجھے صالحہ کی طرف ڈراپ کر دیں، واپسی میں وہ خود مجھے چھوڑ جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے کیا خوب بہانہ سوجا تھا، وہ صالحہ کے گھر اتر جائے گی، مگر اندر جانے کی بجائے اسے حیدر باہر سے ہی پک کر لے گا، واپسی پہ وہی اسے گھر بھی ڈراپ کر دے گا۔ واہ عائدہ، کیا شاندار آئیڈیا ہے، اس نے خود کو داد دی، ساتھ ہی چہرے پہ ایک شگفتہ سی مسکراہٹ آئی۔ آفاق احمد کو تو اس کا مسکراتا چہرہ بھی پہلی بار دیکھنا نصیب ہوا تھا، ورنہ اتنے عرصے تو وہ اس کو بکتا جگتا دیکھ رہے تھے، ماتھے پہ تیوریاں اور پھولا منہ۔ وہ فوراً مان گئے تھے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے عزیر یہ وہی جگہ ہے؟ ASP شہیر نے اپنے ساتھ بیٹھے کولیگ کی طرف دیکھا۔ اس شاندار بنگلے کے باہر وہ دونوں اس وقت سادہ لباس میں تھے، لیکن ان کے پاس مکمل بیک اپ موجود تھا جو ان کے ایک اشارے پہ بر وقت پہنچ سکتا تھا۔
ہمارے انفارمر کے مطابق یہی وہ جگہ ہے۔ پچھلے دنوں جو ویڈیو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی، اس سارے معاملے کی کڑی اس جگہ سے ملتی ہے۔ اے ایس پی شہید نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، اندر چلنا چاہیے؟ ساری صورتحال پہ غور کرنے کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، کچھ ہفتے پہلے ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ ہوا تھا جس نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ رباب نامی کالج اسٹوڈنٹ کی قابل اعتراض ویڈیو بنا کے اسے کافی عرصے سے بلیک میل کیا جا رہا تھا اور اسے اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی۔ بعد ازاں وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دی گئی۔ اپنے گھر والوں کے خوف اور بدنامی کے باعث اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ نہ کسی نے اس کی رپورٹ درج کروائی اور نہ ہی یہ خبر باہر نکل سکی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیملی اس حادثے کو چھپانا چاہتی تھی۔ اے ایس پی شہیر کو اس سانحہ کی خبر اس لیے تھی کیونکہ اس سے اس سلسلے میں خود رابطہ کیا گیا تھا اور اس واقعے کی رازداری کا وعدہ لیا گیا تھا۔ عزیر کی مدد سے وہ کڑی سے کڑی ملاتے اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ عزیر نے اسے چند روز پہلے جو فائل دی تھی، اس کے مطابق یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پورا گروہ ہے جو لڑکیوں سے دوستی کر کے اور انہیں برگلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی نازیبا ویڈیو بنا کے انہیں بلیک میل کرتے ہیں، ان سے رقم بٹورتے ہیں اور لڑکیاں اپنی بدنامی کے خوف سے ان کے مطالبات مانتی ہیں۔ اس فائل کو پڑھنے کے بعد شہید کا دماغ بھگس کر کے اڑ گیا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو حیدر؟ وہ آج پروگرام کے مطابق اپنی سہیلی کے گھر ڈراپ ہوئی تھی اور وہاں سے اسے حیدر نے مقررہ وقت پہ پک کر لیا تھا۔ وہ جتنا شاندار تصویر میں دکھتا تھا اس سے زیادہ زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ عائدہ اسے دیکھ کر اچھی خاصی متاثر ہو گئی تھی اور کچھ ایسی ہی فیلنگ حیدر کی عائدہ کے لیے تھی۔ اس کی بھیجی ہوئی تمام تصاویر کے برعکس وہ اس وقت دل کو چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر اس کے دراز قد اور گوری رنگت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو طویل مدت سے جانتے تھے، یہی وجہ تھی انہیں ایک دوسرے سے پہلی ملاقات میں نہ جھجک تھی نہ ہچکچاہٹ۔ عائدہ اس سے پہلے صرف تفریح کی حد تک انٹرنیٹ پر لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی تھی، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ وہ حیدر کی باتوں اس کی شخصیت میں کشش محسوس کر رہی تھی۔ عائدہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی حیدر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور عائدہ کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس وقت کن سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا حیدر اسے کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں لے کے جائے گا، لیکن جب حیدر نے گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے جا کے روکی تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ گھبرا بھی گئی تھی۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، اس نے ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی آج اور مجھ سے اصرار کر رہا تھا کہ میں ضرور آؤں۔ میں نے سوچا اکیلے آنے میں کیا مزہ آئے گا، کیوں نہ یہ محفل تمہارے ساتھ انجوائے کی جائے۔ شوق لہجے میں کہتا وہ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ عائدہ کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ لیکن تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، اگر پہلے بتا دیتے تو۔ حیدر نے اس کے سائڈ کا دروازہ کھولا، وہ ہچکچاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ عائدہ کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی کیونکہ گھر کے صدر دروازے سے حیدر کی ہی عمر کا ایک اور لڑکا نکل کر اب ان کی طرف آ رہا تھا۔ حیدر نے عائدہ سے اس کا تعارف کروایا اور پھر وہ لڑکا جس کا نام حیدر نے کامران بتایا تھا کہ سنگت میں وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ تم رک کیوں گئی، اندر آؤ نا۔ عائدہ نے لاؤنج میں پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ فریز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ سب اس نے شاید انڈین فلموں میں دیکھا تھا یا پھر چیپ قسم کے ڈراموں میں، لیکن حقیقت میں اس کی آنکھوں نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی اور حیدر نے اس کا رکنا محسوس کر لیا تھا۔ حیدر، یہ سب کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نیم تاریک کمرے میں ڈسکو لائٹس کے ساتھ وہ جگہ کوئی گھر نہیں بلکہ کلب لگتی تھی۔ وہاں کامران کے علاوہ بہت سے لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ ایک طرف بار بنا تھا جہاں ویٹر سب کو شراب سرو کر رہا تھا۔ لڑکیوں کے جسم پہ جو کچھ تھا اسے کپڑے نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہرگز نہیں تھا۔ عائدہ جو خود بہت بولڈ اور پر اعتماد تھی، یہ منظر دیکھ کر اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ تیز میوزک پہ کچھ لوگ ناچ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ حیرت اور پریشانی واضح تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو عائدہ؟ یہ سب فرینڈز ہیں، آؤ میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں۔ اس کی ناگواری کو خاطر میں نہ لا کر حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اچھی خاصی پریشان ہو رہی تھی اور آج اپنے حیدر سے ملنے کے فیصلے پہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ مختلف لڑکے لڑکیوں سے اس کا تعارف کرواتا وہ اسے لے کر ایک صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکا لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ارد گرد سے لاپرواہ تھے، انہیں اپنے سامنے
بے باکی کا مظاہرہ کرتے دیکھ کر اس نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ شاید تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو، چلو ہم اوپر چلتے ہیں۔ حیدر اس کے چہرے سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے یکدم بولا، حیدر پلیز، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی، تم بس مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ وہ التجائیہ بولی تھی، اتنی بھی کیا جلدی ہے سویٹ ہارٹ، ابھی تو ہم نے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی، یہاں ویسے بھی بہت شور ہے، چلو ہم آرام سے اوپر والے روم میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کا احتجاج سنے بغیر اسے اپنے ساتھ اوپر لے آیا تھا۔ اپنے یونیفارم کی بجائے وہ اس وقت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر بالآخر کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے اس گروہ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے تھے۔ اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی تھی، ان غیر اخلاقی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ان لوگوں نے کسی گمنام اور ڈی گریڈ جگہ کو نہیں بلکہ اس شہر کے پوش علاقے کو اپنا اڈا بنایا ہوا تھا۔ یوں تو اس کے پاس اس جگہ کا سرچ وارنٹ موجود تھا اور وہ وہاں باقاعدہ پولیس کی نفری کے ساتھ چھاپا مار سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک معمولی سا جھول بھی اس معاملے کی نوعیت بدل دے۔ جی فرمائیے۔ دوسری بار گھنٹی بجانے پر ایک 24-25 سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا تھا جو ایک اجنبی کو دیکھ کر خاصا حیران تھا۔ مجھے سلیم نے بھیجا ہے۔ عزیر نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ دروازہ کھولنے والے نے جانچتی نظروں سے اس ہینڈسم نوجوان کو دیکھا۔ سیاہ لائٹ جیکٹ، سفید قمیض اور بلو ڈینم جینز میں وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ لڑکے کے چہرے پہ کنفیوژن تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے عزیر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ پلیز کم آن، لڑکے نے سوچتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا۔ عزیر نے سکون کا سانس لیا، اس کا تیر ٹھیک نشانے پہ لگا تھا۔ کامران کی سنگت میں انسپکٹر عزیر نے گھر کے مرکزی ہال میں قدم رکھا جہاں اس وقت رنگ و نور کی محفل سجی تھی۔ مستی میں ڈوبے نیم برہنہ وجود اور ہوش و خرد سے بیگانہ نو عمر لڑکے لڑکیاں بے باکی سے ادھم مچا رہے تھے۔ اندر پارٹی پورے عروج پہ تھی۔ عزیر کے ماتھے پہ ایک لمحے کو ناگواری کا تاثر آیا اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی، یوں جیسے یہ سب دیکھ کر وہ بہت انجوائے کر رہا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کامران نے اندر آ کر اسے ایک بار سٹول پہ بیٹھنے کو کہا اور پھر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہی جو دوسرے چاہتے ہیں، گڈ ٹائم۔ عزیر نے مسکراتے ہوئے اپنی بائیں آنکھ ماری۔ اس کی بات سن کے کامران نے کہا لگایا، مال لائے ہو؟ عزیر جو بہت محتاط انداز میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، کامران کی بات سن کے مسکرایا اور پھر اپنی جیکٹ کی جیب کو تھپ تھپایا۔ سمی؟ کامران نے مجمع کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں ایک نام پکارا۔ اگلے ہی پل ہجوم کو چیرتی ایک دبلی پتلی اور بے باک لڑکی ان کی طرف چلی آئی۔ عزیر نے ایک اچٹتی نگاہ اس لڑکی پہ ڈالی جس کے ہر انداز میں خود سپردگی جھلک رہی تھی۔ سمی، تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ کامران کی آواز پہ اچانک عزیر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو اپنا پلان چوپٹ ہوتا نظر آیا کیونکہ وہ یہاں سے جانے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ اسے تو ان لوگوں کو اعتماد میں لے کے اس جگہ کا مکمل تجزیہ کرنا تھا۔ میرے پاس جگہ کا انتظام نہیں ہے، سلیم کہہ رہا تھا تم لوگ جگہ بھی خود ہی مہیا کرتے ہو۔ وہ اعتماد سے بولا تو کامران کچھ سوچنے لگا اور سمی کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ انہیں اوپر والے کمرے میں لے جاؤ۔ کامران کا حکم ملتے ہی اس نے بے تکلفی سے عزیر کا ہاتھ تھاما اور لانچ میں بنی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل کی طرف آ گئی۔ اوپر ساتھ 3 کمرے تھے، ان میں سے ایک کا دروازہ بند جبکہ 2 کے دروازے کھلے تھے۔ عزیر سمی کی تقلید میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور سمی نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر عزیر نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر مسکرا کر سمی کی طرف دیکھا جو ایک ادا سے کمرے میں لگے جہازی سائز بیڈ پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ کمرہ وسیع اور شاندار تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، عزیر نے مسکرا کے کہا۔ سمی نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے سے ملحق باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلو شہیر، میں اس وقت اس گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک کمرے میں ہوں۔ ہم بلا شبہ درست جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، تم اگلے 5 منٹ میں پوری نفری کو لے کے گھر میں چلے آؤ۔ اپنے ساتھی کو مطلع کرنے کے بعد عزیر باتھ روم سے نکل کر دوبارہ کمرے میں آ گیا جہاں اس وقت سمی ہاتھ میں شراب کی بوتل اور گلاس تھامے ڈرنک تیار کر رہی تھی۔ عزیر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ ایک نگاہ ڈالی۔ اگلے چند منٹ میں اس ماڈرن کوٹھے پہ پولیس کی ریڈ پڑنے والی تھی۔ اس نے دلچسپ مسکراہٹ سے سامنے بیٹھی سمی کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی جبکہ سمی وہاں معمول کے انداز میں بیٹھی رہی۔ بچاؤ،
کمرہ ایک نسوانی چیخ سے گونج اٹھا تھا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کسی لڑکی کی چیخو پکار کی آواز سن کر عزیر نے تشویش سے پوچھا۔ یہ سب تو یہاں کا معمول ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لو یہ ڈرنک پیو۔ سیمی نے آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عزیر کے ماتھے پہ ناگواری کی شکن نمودار ہوئی۔ پلیز کوئی بچاؤ مجھے۔ اور اسی پل ایک بار پھر اسی لڑکی کی چیخیں اس کے سماعتوں سے ٹکرائیں۔ یہ سب اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عزیر نے اپنے قریب کھڑی سیمی کو اس بار غصے سے دیکھا اور تقریباً پھنکارا، سچ سچ بتاؤ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں ورنہ گولی مار دوں گا۔ سیمی اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی۔ ڈرتے ڈرتے سیمی نے اسے ساری بات بتا دی۔ عزیر بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے برابر والے اس کمرے تک پہنچا تھا جہاں سے اس لڑکی کی مدد کے لیے آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس دوران اس نے شہیر سے بھی جلد پہنچنے کا کہا تھا۔ سیمی اس افتاد پر ششدر تھی۔ وہ جسے گاہک سمجھ رہی تھی وہ دراصل پولیس آفیسر تھا اور اس جگہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا۔ بے بسی سے اس کے ساتھ چلتی وہ کمرے کے دروازے تک آئی اور عزیر کے کہنے پہ ہی اس نے کمرے کا دروازہ بھی کھلوایا تھا۔ سیمی کو پرے دھکیلتا عزیر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور نے دروازہ کھولنے والے کی سٹی گم کرتی تھی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں، یہ مجھے دھوکے سے یہاں لے کے آیا۔ عزیر کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ لڑکی بے اختیار اس کے بازو سے لپٹ کر مدد کی درخواست کرنے لگی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا دوپٹہ کمرے کے فرش پہ پڑا تھا۔ عزیر نے نرمی سے اسے کندھے سے الگ کیا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی لمحے شہیر کمرے میں داخل ہوا اور حیدر اور سیمی جو وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے انہیں دھر لیا۔ تم وقت پہ پہنچ گئے شہیر، اس کمرے کی تلاشی بھی کرواؤ اور اس گھر میں موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لو۔ شہیر نے ایک نظر عزیر کے پاس کھڑی عائدہ کو دیکھا جو بے تحاشا گھبرائی اور سہمی ہوئی تھی، اور پھر وہ حیدر اور سیمی کو لے کے کمرے سے نکل گیا۔ عائدہ خود حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے وہاں کھڑی تھی جب عزیر نے اس کا دوپٹہ اٹھا کے اسے پکڑایا۔ اگلے چند منٹوں میں پولیس کے چند اہلکاروں نے کمرے کی جامع تلاشی لی اور دیوار میں ایستادہ ایک عدد کیمرہ برآمد کیا جسے دیکھ کر عائدہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کیمرے کا مقصد جانتی تھی۔ آج اگر کچھ غلط ہو جاتا تو نہ صرف وہ بے آبرو ہو جاتی بلکہ اس کی بدنامی کے اشتہارات کس انداز میں منظر عام پہ آتے یہ سوچ کر اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ آپ کو بھی ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ شہیر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آیا تھا اس نے گمسم کھڑی عائدہ کو مخاطب کیا۔ مجھے؟ اس کے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ الفاظ اس کے حلق میں کہیں اٹک گئے تھے۔ میں تھانے نہیں جاؤں گی، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مون سون برسا رہے تھے۔ دیکھیں محترمہ، آپ اس تمام واقعے کی چشمدید گواہ ہیں، مدعی ہیں۔ آپ کو گرفتار تو نہیں کر رہے لیکن قانونی کارروائی میں آپ کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شہید نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کہا نا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ شہیر، انہیں تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اے ایس پی عزیر جو کمرے میں موجود پولیس اہلکاروں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا خاموشی سے عائدہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اوکے۔ عزیر کی بات پر شہیر نے کندھے اچکائے اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ باقی تمام اہلکار بھی ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے۔ اب بس کمرے میں عائدہ اور عزیر ہی تھے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ عزیر کی بات پہ عائدہ نے ناقابل یقین حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی رم جھم مینا برسا رہی تھیں۔ عزیر کے دو ٹوک اور سنجیدہ انداز پہ عائدہ کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ اسے کیا کہے۔ وہ خاموشی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ جائیں گی کیسے؟ کیا آپ کے پاس سواری ہے؟ سنجیدہ اور مؤدب انداز میں عزیر کی آواز عائدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پلٹ کر اس نے کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف نفی میں سر ہلایا۔ چلے میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اسی انداز میں کہتا وہ عائدہ کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائدہ کی ذہنی حالت اس قدر معوف تھی کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اس عقوبت خانے سے باہر نکلنا تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ بھی عزیر کی تقلید میں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گئی۔ یہ کمرہ جہاں کچھ دیر پہلے بے حیائی کا بازار سجا تھا اور رنگ و نور کی محفل اپنے عروج پہ تھی، اس وقت خالی پڑا تھا۔ عائدہ نے ایک نظر اس منحوس جگہ پہ ڈالی اور پھر بھاگتی ہوئی باہر چلی آئی جہاں ڈرائیو وے پہ عزیر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔
عائدہ کو باہر آتے دیکھ کر عزیر گاڑی میں بیٹھ گیا، وہ بھی چپ چاپ اس کے برابر والی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ عزیر نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور عائدہ سر جھکائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دوران سفر سوائے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھنے کے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سنیں، عائدہ کے گھر سے کچھ فاصلے پہ عزیر نے گاڑی روک دی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا اس کے گھر میں سے کوئی یہ بات جانے کہ وہ کس کے ساتھ آئی ہے۔ وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کے جانے لگی جب عزیر اس سے مخاطب ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کا نام؟ سوال مختصر اور سنجیدہ تھا۔ عائدہ آفاق، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہاں کیوں آئی تھیں؟ اگلا سوال سن کر عائدہ کو اپنی ہتھیلیوں میں نمی محسوس ہوئی۔ وہ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ تھی جس نے بھلے اس کو تھانے نہیں جانے دیا تھا، لیکن وہ اسے بغیر کسی انکوائری کے تو ہرگز جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے وہاں حیدر لے کے گیا تھا، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ حیدر؟ اس کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ عزیر کی بات پر عائدہ نے ایک پل کو سر اٹھا کے اسے دیکھا جو اس وقت عائدہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ دھیمے لہجے میں اس نے تمام بات عزیر کو بتا دی۔ عائدہ کی بات سن کر عزیر نے مزید کچھ نہیں کہا اور جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری اس نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے عائدہ اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے بچے، تم کل رات سے اپنے کمرے میں بند ہو؟ میں تو سمجھی تھی اپنی فرینڈ کی سالگرہ سے آئی ہو، خوب انجوائے کیا ہوگا، تمہارا موڈ اچھا ہوگا، لیکن تم نے ہمیں پریشان ہی کر دیا۔ تمہارے پاپا بھی مجھ سے کئی بار تمہارے متعلق پوچھ چکے ہیں، نویرا نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کل گھر واپس آنے کے بعد وہ جس شوق کی کیفیت میں تھی، نہ تو اس میں گھر والوں کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، نہ ہی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کا حوصلہ۔ وہ کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ تمام رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ پہلے ہی کہاں آباد تھی اور اپنی بیوقوفی اور ہٹ دھرمی میں خود کو مزید برباد کرنے والی تھی۔ میں تھک گئی تھی اور آپ لوگ کیوں بار بار مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں؟ اگر میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تو مجھے میرے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا؟ کیا مجھے اس گھر میں اتنا بھی حق نہیں؟ نویرا کے بار بار دروازہ بجانے پر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر بیڈ پہ جا کے اوندھے منہ لیٹ گئی۔ یہ اپنی حالت چھپانے کا ایک طریقہ تھا۔ کل رات سے وہ بارہا خود کو اپنی حرکتوں پہ، اپنے رویے پہ کوس چکی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اس جرم میں برابر کا شریک سمجھتی تھی۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے اس نے خود کو جتنا بھی قصوروار ٹھہرایا، ان دونوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا پایا۔ صبح تک اس کا تاثر، شرمندگی، ندامت ایک بار پھر غصہ، ہٹ دھرمی اور گلے میں بدل چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر وہی پرانی والی عائدہ تھی جس میں نفرت کا زہر بھرا تھا۔ کیوں خفا ہو رہی ہو میری جان؟ تمہیں سب حق ہے، لیکن یوں خود کو کمرے میں بند کر کے اذیت کیوں دے رہی ہو؟ لاٹ سے اس کے بالوں کو سہلاتا نویرا کا ہاتھ اچانک تھم گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آفاق صاحب کی باتوں کے بعد وہ عائدہ سے اس تلخی کی امید نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت مان اور پیار سے اس کے پاس آئی تھیں۔ اس کی باتوں سے انہیں تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے پچکارا۔ ممی پلیز آپ جائیں یہاں سے، اس نے لیٹے لیٹے رکھائی سے کہا اور تکیے میں اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی نمی کو جذب ہونے دیا۔ وہ لاکھ چھپاتی لیکن وہ ماں تھی۔ بھلے اس کے سالوں خود سے دور رکھا تھا، لیکن اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز سے اس کا غم جان گئی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگانا چاہتی تھیں، اسے بتانا چاہتی تھیں کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن وہ جانتی تھیں یہ سب عائدہ کے لیے بار بار کہے گئے جملے ہیں اور اس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ رو رہی تھی اور اکیلے میں ابھی اور رونا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس وقت وہ عائدہ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تمہاری بہت بڑی نیکی ہے جو تم ایک ایسے شخص کو گھر لے آئے ہو جو تمہارا سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اس کا اجر تمہیں اللہ ضرور دے گا۔ چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ شہیر سے تشکر امیز لہجے میں بولی۔ شہیر کے نزدیک ان تعریفی الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے یہ سب کر کے کوئی میڈل سینے پہ نہیں سجانا تھا۔ یہ تو بس ایک فرض تھا جو وہ نبھائے جا رہا تھا، اور اسے اس کو نبھانا تھا جب تک اس کی زندگی تھی، جب تک ان کی زندگی تھی۔ یہ سب میرا فرض ہے، وہ بھلے میرے جتنے گناہ گار صحیح، لیکن ایک قرض تو ہے نا ان کا مجھ پہ، بس اسی ناطے سے مجھے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ چائے کے کپ کے کناروں پہ انگلی پھیرتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اتنے سال گزر گئے جب وہ خود اس ذلت بدنامی کو بھلا نہیں پائی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا وہ یہ سب کچھ بھلا پاتا، جبکہ اس نے تو اس ذلت اور بدنامی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی دیکھی تھیں۔ فرائض یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت کو کہاں سمجھا، اور اگر سمجھا ہوتا تو ہمارا خاندان یوں نہ بکھرتا۔ پاس بیٹھی شمائلہ نے کہا۔
ان کے گناہ کا بوجھ مجھے تم سے نظریں نہیں ملانے دیتا۔ اس نے ہتھیلی سے اپنی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کیا۔ شہیر کے سنجیدہ چہرے پہ ایک بامعنی مسکراہٹ ابھری۔ عورت اپنا غم، اپنا درد آنسو بہا کر ہلکا کر لیتی ہے، لیکن مرد اس کی طرح آنسو نہیں بہا سکتا۔ اسے یہ درد کا آتش فشاں اپنے اندر دبا کے رکھنا ہی ہوتا ہے تاکہ اس پہ مضبوطی اور طاقت کا لیبل چسپاں رہے۔ اس نے اپنی بے بسی پہ سر جھٹکا۔ تم انہیں معاف کر دو شہیر، اس طرح شاید اللہ ان کی اذیت میں کمی کر دے۔ اپنی نشست سے تھوڑا آگے ہو کر وہ اس کا بازو تھام کر التجائیہ بولی۔ وہ فقط ہمارے گناہ گار تو نہیں ہیں، وہ سب سے زیادہ جس کے گناہ گار ہیں۔ اصل معافی انہیں اسی سے مانگنی ہے جس کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ برا کیا ہے۔ کیا معلوم وہ آج کس حال میں ہو؟ وہ چاہ کر خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ شہیر کی بات پر اس نے نظریں چرا لی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آ کر ہمیشہ یہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ دونوں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، سو آج بھی آگے خاموشی ہی تھی۔ عائدہ؟ وہ بک شاپ سے نکل رہی تھی جب کسی نے اسے آواز دی۔ اس نے چونک کر پلٹ کے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ عزیر اسے یوں جاتا دیکھ کر تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عائدہ نے بے بسی سے لب کاٹے۔ وہ اس شخص کو کیوں کر بھول سکتی تھی؟ وہ اس شام کو کس طرح بھول سکتی تھی؟ وہ اس حادثے کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ حالانکہ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن وہ ایک پل بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ جی کہیے، انتہائی روڈ انداز میں وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولی۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ عزیر کی اگلی بات نے اسے حیران کر دیا۔ دل میں اچانک 10 طرح کے وسوسوں نے سر اٹھایا۔ دل تو کر رہا تھا وہاں سے بھاگ جائے، پھر بھی پتہ نہیں کیسے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ بک شاپ کے بالکل برابر میں بنی کافی شاپ میں بیٹھتے ہوئے عزیر نے کہا۔ عائدہ جانتی تھی کم سے کم یہ بات پوچھنے کے لیے تو اے ایس پی عزیر احمد نے اسے اپنے ساتھ کافی پینے کی دعوت نہیں دی۔ ہاں، اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ عزیر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے عائدہ کے بیزار چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑی بلیک کافی میں شکر ملانے لگا۔ تم اور کیا کرتی ہو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے علاوہ؟ عائدہ اس کی بات کا ریفرنس سمجھتی تھی۔ اندر ہی اندر عزیر کا یہ جملہ اسے خاصا شرمندہ کر گیا تھا، لیکن وہ عائدہ تھی جو جٹائی کے سب ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ لہٰذا اپنی شرمندگی اور عزیر کی تیر اندازی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے خود پہ قابو پا لیا۔ میں یہ بات آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ جواب اس قدر رکھائی سے آیا تھا کہ چند لمحے عزیر اس کا منہ دیکھتا رہا۔ چلو، جو ضروری بات ہو وہی بتا دینا۔ اگلی بار کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ جاؤ تو مجھے انفارم کر دینا۔ ہر بار اتفاقات ممکن نہیں ہوتے۔ وہ اسے باقاعدہ چڑھانے والے انداز میں بولا تھا۔ کیا آپ نے یہاں مجھے میری انسلٹ کرنے کے لیے بلایا ہے؟ وہ گنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ عزیر کی اس بات نے اسے تپا دیا تھا۔ ایک لمحے کو عزیر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم اور انداز دوستانہ تھے۔ میرا مقصد تمہاری انسلٹ نہیں، اصلاح ہے۔ وہ ماں باپ کی محبت سے خائف تھی، ایک غیر کے خلوص کو کس خاطر میں لاتی؟ سب کو میری اصلاح کی فکر ہی کیوں کھائی جاتی ہے؟ عزیر چونکا۔ سب کون؟ وہ حیرت سے بولا۔ میرے گھر والے، انہیں بھی مجھ سے بہت شکایتیں ہیں۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ تو تم ان کی شکایتیں دور کر دو۔ وہ اس کی بات پہ حیران بھی تھا، پریشان بھی۔ کیوں کروں میں ان لوگوں کی شکایتیں دور جنہیں میرا خیال نہیں ہے؟ عائدہ یوں چڑ کے بولی جیسے اپنے ماں باپ یا پھر بھائیوں کے سامنے بولتی تھی۔ اور ایسا تمہیں کیوں لگتا ہے؟ عزیر کو اچانک اس کی باتوں میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی سے دلی ہمدردی تھی جو کسی ری ایکشن میں اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، کیونکہ یہی سچ ہے، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو یوں لوگوں کے حوالے کر کے بھول نہیں جاتے۔ وہ تلخی سے بولی تو عزیر اس کی بات سن کے ہنس دیا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ آپ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ عزیر کی بات سن کر وہ یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ تم مجھ پہ اتنا اعتبار تو کر ہی سکتی ہو۔ عائدہ کے صبر کے بند شاید ٹوٹ چکے تھے، اسی لیے اس نے اپنا آپ عزیر کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ آنسوؤں کو روکنا کٹھن تھا۔ انہیں پلکوں پہ سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ موتی چھلک ہی گئے۔ وہ بیتے سالوں کا ہر لمحہ، وہ درد، وہ اذیت، وہ تنہائی، وہ تڑپ، عائدہ نے اسے سب بتا دیا۔ وہ جو اپنے خونی رشتوں سے کبھی اپنا غم نہیں کہہ پائی تھی، وہ جس نے اسکول اور کالج میں دوست اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی اس کا داغدار ماضی نہ جان لے، وہ اپنا ذلت بھرا بچپن، اپنی بے حرمتی، اپنی کمائیگی اپنے سامنے بیٹھے اس اجنبی کو بتاتی چلی گئی۔
پتہ نہیں کیا تعلق تھا اس شخص سے جو اس پہ اتنا اعتبار کر بیٹھی، یا شاید اس کے ضبط کا دریا بے قابو ہو گیا تھا۔ سب کچھ کہہ کر وہ اب اس کے سامنے بیٹھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ وہ اس وقت ایک کافی شاپ میں ہے اور ارد گرد گزرتے لوگ اسے دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے۔ بہت سے لمحے گزر گئے اور جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے نظریں اٹھا کے عزیر کو دیکھا، جو یک ٹک حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ عائدہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی عفریت دیکھ لیا ہو۔ نہ کوئی تسلی تھی، نہ دلاسا، فقط خاموشی، اور یہ سکوت عائدہ کو بے چین کر رہا تھا۔ یقیناً سامنے بیٹھا یہ شخص اس وقت مجھے اچھوت خیال کر رہا ہوگا، میرے ناپاک وجود سے اس کو بھی گھن آتی ہوگی، میری اصلیت سن کے اب اس کو میری قسمت پہ، میری پیدائش پہ افسوس ہوتا ہوگا۔ عائدہ کا ذہن عزیر کی خاموشی میں بدگمانی تلاش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے یہ سب نہ بتاتی، پہلے کون سا اچھا تاثر تھا اس پہ جو اپنا ماضی بتا کے میں نے اس شخص کی نظروں میں اپنا آپ پاتال کی پستیوں میں گرا لیا۔ دل کو عجب ملال ہوا تھا۔ وہ چور نظروں سے عزیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا شاید عزیر وہاں موجود ہی نہیں، جو وجود اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ عزیر کی خاموشی اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ عائدہ، یکدم وہ کسی گہری سوچ سے نکلا تو اس کی آواز میں نہ وہ پہلے والا رعب تھا نہ اعتماد۔ عائدہ کو اس کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دی۔ یہ رکھ لو۔ اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک سی ڈی نکال کے اس نے میز پہ رکھی اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ عائدہ حیرت کی تصویر بنی اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ عزیر کی خاموشی نے اسے ہرٹ کیا تھا تو اس کے یوں کچھ کہے بنا چلے جانے نے شرمندہ۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں بیٹھی آج اپنی عزیر سے ملاقات کو سوچتی رہی اور پھر سامنے پڑی سی ڈی اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھ لی۔ شاپنگ کرنے کا موڈ تو بہرحال غارت ہو چکا تھا۔ ماضی کی راکھ کو ریتنے سے اس میں دبی چنگاریاں ایک بار پھر وجود کو سلگا رہی تھیں اور سونے پہ سہاگا عزیر کے یوں بن کہے سنے چلے جانے سے وہ اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ خود پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ بھلا ضرورت ہی کیا تھی اسے ایک اجنبی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اپنی زندگی کی تلخ حقیقت بتانے کی؟ اس نے تو دنیا داری کے انداز میں بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، الٹا ایسی حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی چپ چاپ وہ خالی ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ ذہن عجیب سی الجھن کا شکار تھا اور عائدہ جانتی تھی یہ وہ دکھ نہیں ہے جو اتنے سالوں سے اسے جکڑے بیٹھا ہے۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد سے خوف آنے لگا۔ پہلے عزیر کی خاموشی اور اب یہ خاموش کمرہ اسے ڈرانے لگے تھے۔ اسے شور چاہیے تھا، بہت سا شور، بہت سی آوازیں، ہنگامہ۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا اور پھر اس نے اپنے پاس پڑا بیگ اٹھا کر اس میں سے جلدی جلدی سارا سامان بستر پہ پھینکنا شروع کیا۔ اس سارے سامان سے اس نے وہ سی ڈی الگ کی جو عزیر نے اسے دی تھی اور پھر اپنے کمرے میں رکھے سی ڈی پلیئر میں لگا کے والیوم اونچا کر دیا۔ یہ ایک MP3 آڈیو سی ڈی تھی۔ عائدہ کو لگا شاید اس میں اس کا کوئی پیغام ہو یا پھر اس کے پسند کے گانے۔ چند لمحے سی ڈی لوڈ ہونے میں لگے اور پھر میوزک پلیئر کے اسپیکر سے جو آواز عائدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی اس نے اسے شاک کر دیا تھا۔ اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اتنے غصے میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت تحمل اور بردباری سے کام لیتا تھا، لیکن آج اس کے عملے نے اس کا ایک اور روپ دیکھا تھا۔ اس کے غصے کی زد سے کوئی نہیں بچ سکا تھا، یہاں تک کہ سینئر انسپکٹر کو بھی معمولی سی بات پہ اس نے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ وہ جو بلا ضرورت کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، جس کے عملے کی وفاداری کا راز اس کے اچھے اخلاق میں پنہاں تھا، آج ان سب کو اپنی شخصیت کا ایک دوسرا رخ دکھا رہا تھا۔ پورے تھانے میں چہمگوئیاں چل رہی تھیں، سب لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس بد مزاجی کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی جو ASP عزیر احمد سے پوچھتا کہ آخر اتنا غصہ کس بات پر۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی گھر چلا آیا تھا اور آتے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ملازم رات کے کھانے کا پوچھنے آیا تو اسے بھی انکار کر دیا تھا۔ گھر کے کسی فرد کو اس نے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی اور تمام دن وہ اگر کسی کے متعلق سوچتا رہا تھا، کوئی اس کے حواسوں پہ سوار تھا، تو فقط عائدہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ سی ڈی پہ کوئی لیبل نہیں تھا اور عائدہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سی ڈی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔
جیسے ہی کلام اللہ کا آغاز ہوا، عائدہ مایوسی سے CD پلیئر کو بند کرنے اپنی جگہ سے اٹھی، اور جب تک وہ وہاں پہنچی سورہ فاتحہ کے اردو ترجمے کا آغاز ہو چکا تھا۔ عائدہ نے بچپن میں نانی کی مہربانی سے قرآن پڑھا تھا، اور اس کے بعد نہ تو کبھی کسی نے کہا اور نہ خود وہ اس پاک کتاب کے قریب گئی۔ اس کو کالج میں بھی کورس کی کتابوں میں جو پڑھا اس کا مقصد پاس ہونا تو تھا، مگر ہدایت کے اس پیغام کو سمجھنا ہرگز نہیں تھا جو اللہ نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ان پہ انعام کی صورت اتارا تھا۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کب کی تھی اس نے اللہ کی عبادت، اور کب مانگی تھی اس نے اس سے مدد؟ اور کچھ نہیں تو اس بے سکونی اور کرب سے نجات کی دعا بھی کہاں مانگی تھی کبھی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، وہ بھی تو گمراہوں میں سے تھی۔ خود ترسی اور مظلومیت کی توجیہات کا لبادہ اوڑھے وہ کیا کچھ نہیں کر رہی تھی؟ ماں باپ کی نافرمانی اور تذلیل، نہ محرم مردوں سے دوستی، غیر اخلاقی گفتگو، اس پر بھی تو گمراہی کا ٹیگ لگا تھا، وہ بھی تو نافرمانوں میں سے تھی۔ پھر کیوں کر وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتی تھی؟ سب ٹھیک تو ہے نا شہیر؟ مجھے ملازم نے فون کر کے بتایا تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو۔ وہ انتہائی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے گہرے دوست تھے اور ایک ہی فیلڈ میں ہونے کے باعث دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ تعلق تو اس کے علاوہ بھی تھا، پر سالوں پہلے جو ہوا اس کے بعد اس رشتے کو یاد کرنا یا اسے درمیان میں لانا فقط تکلیف کا باعث تھا۔ عزیر کے بدلتے مزاج اور چڑچڑے پن کی داستان جب گھر کے ملازم کی زبانی اس تک پہنچی تو وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے نظریں چرائیں۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ دیکھو میں تمہارا دوست ہی نہیں کزن بھی ہوں۔ یاد ہے بچپن میں تم اپنے سب مسائل صرف میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، تو کیا ہوا جو ظالم وقت اور قسمت کی ستم ظریفی نے ان کے درمیان فاصلے حائل کر دیے، لیکن پیار اور خلوص کا تعلق آج بھی اسی رواداری سے نبھایا جا رہا تھا۔ اس نے رسانیت سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ قسمت، کتنے بے بس ہیں ہم اس ظالم شے کے ہاتھوں۔ کچھ بھی تو ہمارے بس میں نہیں، جب چاہتی ہے آسمان سے زمین پہ پٹک دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں درد تھا، شہید کی آنکھوں میں کرب نمودار ہوا۔ سچ کہتے ہو یار، زندگی بڑی ظالم شے ہے اور ہم محض کٹ پتلی، بہت بے اختیار ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا ہو جاتا اگر میں بھی امی کے ساتھ ہی اس حادثے میں مر جاتا۔ شہید کو بھی کنوتیت نے آ گھیرا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن دل کی سرزمین پہ جو دراڑیں پڑ جاتی ہیں ان کو بھرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شہیر، اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ وہ مدخل ہوئی تھی۔ تم دونوں تو بہت بہادر ہو، پھر کیوں آج اتنی مایوسی کی باتیں کر رہے ہو؟ شہیر کی باتوں سے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک فقط یہی تو تھا جس سے بھائی کا گھر آباد تھا۔ میں بہادر ہونے کی اداکاری کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں پھپھو۔ نہیں رہنا مجھے بہادر، نہیں دکھنا مجھے مضبوط۔ میں بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ میں ایک انتہائی کمزور انسان ہوں۔ ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کا فرد ہونے کے باعث میری شخصیت میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس پہ پردے ڈالتے ڈالتے تھک چکا ہوں۔ جانتی ہیں کتنا اذیت دیتا ہے ایک ایسے شخص کے پاس جانا جو آپ کی زندگی کی محرومیوں کا موجب ہو، جس کی بدولت آپ نے اور آپ کی ماں نے ذلت و رسوائی سہی، جس نے ایک نہیں تین زندگیاں برباد کی۔ یہ کرب مجھے دن رات مارتا ہے کہ میں ایک ریپسٹ کا بیٹا ہوں جس نے ایک کمسن بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آپ نہیں جانتی، جب بھی آس پڑوس کے لوگ امی کے پاس آ کے ماضی کے حوالے دیتے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے تو امی گھنٹوں اکیلی روتی رہتی تھیں۔ میں سب جانتا تھا لیکن میں کبھی ان کے آنسو پونچھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں کہاں سے بہادر ہوا؟ وہ تلخی سے بولا تو عزیر کا ضبط بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے شہیر، لیکن یہ اذیت تم نے اکیلے نہیں سہی، اس بدنامی کو ہمارے پورے خاندان نے جھیلا ہے میرے دوست۔ دنیا کی زہریلی باتیں سن کر ہم نے بھی اس تلخی کو سالہ سال برداشت کیا ہے۔ آج بھی یہ موضوع سر اٹھانے نہیں دیتا، جو کچھ ماموں نے کیا اسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھلا سکا۔ ارے میں تو اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو تسلی اور دلاسا بھی نہیں دے سکا جس کی زندگی سے بچپن کی معصومیت چھیننے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا تھا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس دن عائدہ سے ملنے کے بعد عزیر پہ جو انکشاف ہوا وہ کسی الیکٹرک شاک سے کم نہیں تھا۔ سارا کچھ کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پہ چلنے لگا تھا۔ عائدہ کی آنکھوں میں جو اذیت تھی وہ عزیر سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ خود اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔
اس دن شارق نے عائدہ کے ساتھ جو کیا اور اس کی چیخوں کی آواز پہ ہنا کے ساتھ شہیر اور عزیر بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئے تھے۔ اپنی بچپن کی دوست کو یوں روتا بلکتا دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے جھگڑے، ہنا کا شہیر کو لے کر گھر چھوڑ کے چلے جانا اور پھر شارق کا طویل عرصے تک فرار، لوگوں کی باتیں کم عمری میں اسے سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ تم عزیر، تم اس لڑکی سے ملے؟ تم عائدہ سے ملے؟ کب ملے تم اس سے؟ کہاں ملی وہ تمہیں؟ شہیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ شمائلہ بھی چونکی تھی۔ چند ماہ کی عائدہ کو پہلی بار سجیلا اپنے گھر لے کے آئی تھی اور پھر سالہ سال اس بچی کا ان کے گھر سے رشتہ جڑا رہا۔ وہ ان کی زندگیوں سے دور چلی گئی مگر یہ رشتہ ختم نہیں ہوا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی باتیں دل کو سکون اور ہونٹوں کو مسکراہٹ نہیں بخشتی تھی بلکہ ضمیر پہ بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ عزیر نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی اور عائدہ کی ملاقات حرف بحرف ان دونوں کو سنا دی۔ وہ اسے کہاں اور کن حالات میں ملی یہ بات تو شہیر کے علم میں بھی تھی۔ وہ اس وقت کس طرح کے ذہنی بحران سے گزر رہی ہے، کیسے اپنوں سے بدگمان ہے اور اس کا بدلہ اپنا آپ برباد کر کے لے رہی ہے، وہ سب اسے بتاتا رہا۔ شہیر اور شمائلہ بت بنے عزیر کی سب باتیں سن رہے تھے۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گی، بس ایک بار وہ میرے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ اچانک ہوش میں آئی تھی۔ آپ اس سے صرف اپنی غرض کے لیے ملنا چاہتی ہیں پھپھو؟ آپ کو اس سے زیادہ اپنے بھائی کا خیال ہے؟ یہ جان کر بھی کہ وہ کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنی اب نارمل زندگی گزار رہی ہے، آپ اس کے پاس جا کے بابا کے گناہوں کی معافی وصول کرنا چاہتی ہیں؟ شہیر کے لہجے میں حیرت تھی، بے تحاشا حیرت۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، لیکن میں اس خود غرضی کے لیے مجبور ہوں۔ یہ جو سالوں سے اس بستر مرگ پہ زندہ لاش بنا پڑا ہے نا، یہ میرا ماں جایا ہے۔ اس کی بے بسی اور لاچاری مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص اللہ اور اس کے بندوں کا گناہ گار ہے، اور یہ بھی کہ اسے اپنے کیے پہ نہ ندامت تھی نہ شرمندگی۔ میں اسے اس طرح عبرت کی تصویر بنے نہیں دیکھ سکتی عزیر۔ کیا تمہیں اس پہ رحم نہیں آتا؟ یہ شخص تمہارا باپ بھی تو ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسی ایک رشتے کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں امی کی وفات کے بعد انہیں اپنے پاس لے آیا تھا۔ میرا اللہ جانتا ہے میں نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتی، لیکن ان کے جرم کے لیے انہیں معاف بھی نہیں کر سکتا۔ دسمبر کی شام کی ساری سردی اس وقت شہیر کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ شمائلہ محض لب کاٹتی رہ گئی جبکہ عزیر خود بھی سر تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے۔ ناشتے کی میز پہ گھر کے سبھی افراد جمع تھے اور خلاف معمول آج عائدہ بھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات سب لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ اس کے سونے جاگنے کے اوقات سے سبھی واقف تھے مگر کسی نے اسے اس بات کا احساس نہ دلایا۔ کیسی اجازت میری جان؟ نویرا اسے خوشی خوشی ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ یوں تو پہلے بھی وہ اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی لیکن کچھ عرصے سے اس کا رابطہ ساری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ بہت دنوں سے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ وہ بات بے بات لڑائی جھگڑے اب قصہ پاری نہ تھے۔ نویرا اس کے یوں دھیمے لہجے میں اجازت طلب کرنے پہ تو اور بھی سرشار ہو گئی تھی۔ میں قرآن اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی ہوں، اس نے بہت اعتماد سے کہا۔ ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لمحہ ہدایت تھا جو عائدہ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ عزیر کی دی ہوئی قرآن کی آڈیو سی ڈی اس نے پچھلے چند ہفتوں میں کئی بار سنی تھی۔ ہر بار اس کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ کلام اللہ کا ترجمہ سنتے ہوئے اسے اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رہتا تھا۔ ہر ایک لفظ اسے اپنے لیے اتری نصیحت لگتا۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کا بیان سن کر اپنی ذات آئینے میں نظر آتی، تعصب اور ملال بڑھ جاتا۔ وہ ہدایت سے کتنی دور تھی، ہر لمحہ قسمت پہ شکوہ کنا رہی، لیکن اس حق سے دور کہ قسمت عطائے ربی ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم ہے، اور غم پہ صبر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ جو عائدہ کے ساتھ ہوا وہ اس کا مقدر تھا، لیکن اس نے اس کا ذمہ دار ہمیشہ اپنے والدین کو ٹھہرایا، ان کو سزا دینے کی ٹھان لی اور خود کو دن رات بدلے کی آگ میں جلا کے خاک کر ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے تھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دشمنوں کے لیے خیر کی دعا کی، جنہوں نے معافی کو اپنا طریق بنایا۔ وہ کس قدر بھٹکی ہوئی تھی، اس بات کا احساس اسے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد ہوا۔ وہ جو اس دن عزیر کے یوں چپ چاپ وہاں سے چلے جانے اور وہ سی ڈی اسے پکڑانے پہ حیران تھی، اس پہ یہ راز کھلا کہ کیوں عزیر نے اسے کوئی تسلی نہیں دی، کیونکہ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی پہ اظہار تعصب نہیں کیا۔ کیوں اس کے ساتھ ہوئی زیادتی پہ اظہار تعصب نہیں کیا؟ وہ ایک بار پھر اس کی ممنون تھی۔
بے شک کلام اللہ سے بہتر کوئی دلاسا نہیں۔ قرآن اکیڈمی؟ لیکن کیوں؟ تم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ نویرا کو اس کی بات سن کے تعجب ہوا۔ یوں بھی ان کا گھرانہ نام کی حد تک تو مسلمان تھا، لیکن عملی زندگی میں دین سے دوری کا یہ عالم تھا کہ فرائض پورے کرنا بھی مشقت لگتا تھا۔ اگر والدین گھر میں دینی ماحول رکھیں تو اولاد کی دینی اور دنیاوی تربیت کرنا سہل ہوتا ہے، مگر جو محض دنیا داری میں مبتلا ہو جائیں وہ دنیا کی مشقت میں تھک جاتے ہیں، پھر بھی تہی دامن رہتے ہیں۔ پڑھا ہوا ہے لیکن نہ تو اس کی سمجھ رکھتی ہوں، نہ اس کی عملی زندگی میں اہمیت معلوم ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرا داخلہ کسی قرآن اکیڈمی میں کروا دیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا اور پھر اس نے نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے سامنے پڑی ناشتے کی پلیٹ میں رکھا آملیٹ ختم کیا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈائننگ روم سے نکلی تو نویرا نے اپنے اندر کی حیرت کو باہر نکالا۔ کوئی نیا تماشا کرنے کی سوجی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس بات پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا، سنبل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نویرا ہی نہیں، آفاق صاحب نے بھی اس کی بات پہ سر اٹھا کے دیکھا۔ تم چپ رہو۔ ماں اور باپ کو اپنی بیوی کی طرف دیکھتا پا کر شراز نے اسے گرکا۔ عائدہ اگر قرآن کلاس میں جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دو۔ شراز تم کل ہی عائدہ کا داخلہ کسی نزدیکی قرآن اکیڈمی میں کرا دینا۔ آفاق صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس سے آگے کسی کو بات کرنے کی جرأت ہرگز نہ تھی۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ وہی لڑکی ہے جس کی بربادی کے زخم آج بھی کسی ناسور کی طرح شہیر کے دل میں ہرے ہیں، وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ دن فقط عائدہ کے لیے ہی قیامت نہیں تھا، وہ قیامت شہیر پر بھی ٹوٹی تھی۔ اس دن عائدہ کے بچپن کو مسخ کرنے کے بعد شارق وہاں سے فرار ہو گیا تھا، لیکن شارق کی بدنامی اور مکروہ فعل کی داستان جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی۔ حنا اور شارق کی علیحدگی شہیر کے لیے ایک اور ذہنی اذیت تھی۔ باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں سی زندگی گزارنے کا کرب وہی جانتا تھا جو اس تکلیف سے گزرا ہو۔ وہ عائدہ سے مل کر معذرت کرنا چاہتا تھا، کوئی تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا سامنا کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ یہ تو خود عزیر بھی نہیں کر پایا تھا۔ حالانکہ ایک عرصے سے وہ چاہتا تھا کسی طرح عائدہ کے متعلق معلوم ہو جائے اور وہ جان پائیں آج وہ لڑکی کیسی زندگی گزار رہی ہے، زندہ بھی ہے یا، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے آنسو نہیں پونچھ سکا تھا۔ ان سب کا گناہ گار ایک ہی شخص ہے اور وہ اسے کیسے بتاتا؟ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن عزیر اس بک شاپ سے وہ قرآن پاک کی تلاوت والی سی ڈی لینے آیا تھا جہاں اس کی عائدہ سے اتفاقی ملاقات ہوئی، اور بے ساختہ عزیر نے وہ سی ڈی نکال کے عائدہ کو دے دی۔ بے شک کلام اللہ دلوں کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور عائدہ بھی تو سکون کی متلاشی تھی۔ میں عائدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ کبھی کبھی ہم خود نہیں سمجھ پاتے۔ برسوں جس شے کی تلاش میں ہلکان ہوتے ہیں، جس کو پا لینے کی دعائیں کرتے ہیں، جس کا درد آپ کو جینے نہیں دیتا، اچانک اسے سامنے دیکھ کر پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ اتنے دنوں کی خاموشی کے بعد وہ پتھر بولا بھی تو کیا، عائدہ سے شادی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عزیر؟ شہیر کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں امی عائدہ کے گھر جا کے رشتے کی بات کریں۔ اتنے سالوں میں انہوں نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار دل میں یہ تمنا کی تھی کہ بس ایک بار قدرت انہیں عائدہ سے ملا دے، وہ جو ان کے بچپن کی ساتھی تھی، ان کی دوست تھی۔ بس ایک بار وہ یہ جان پائیں کہ وہ کیسی ہے، کیا وہ خوش ہے۔ بس ایک بار ان کا سامنا عائدہ سے ہو جائے۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ اتنے سالوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے عائدہ کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ اسے کبھی بھول نہیں پائے تھے، نہ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ خوش نہیں، وہ خود کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اپنے اپنوں کو دکھ دے رہی ہے، وہ کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا تھا، لیکن دل پہ دھرا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ پچھتاوے کچھ اور بھی گہرے ہو گئے تھے۔ وہ شہیر کو کیسے سمجھاتا کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یا پھر ایک وہی تھا جو اس کی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ دیکھو عزیر، میں جانتی ہوں شارق بھائی کے گناہوں کا بوجھ ہماری طرح تم بھی اپنے ضمیر پہ محسوس کرتے ہو اور تمہیں عائدہ سے ہمدردی ہے، لیکن کفارے کا اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سجیلا اور شمائلہ تک بات پہنچی تو وہ معترض ہوئی تھیں۔ وہ دونوں سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور اس کے لیے زندگی میں بہترین کی خواہش مند تھیں۔ ان کے نزدیک عزیر کا یہ فیصلہ ہرگز دانش مندانہ نہیں تھا۔ کفارہ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اسی پل عائدہ کا سراپا اس کی نظروں میں گم گیا۔ سلیقے سے اوڑھی بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپے وہ اس وقت قرآن اکیڈمی سے نکل رہی تھی۔ وہ کتنی مختلف لگ رہی تھی، کتنی پاکیزہ اور مقدس۔ آپ کب جائیں گی اس کے گھر؟ اس کا انداز حتمی تھا، یوں جیسے اس نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا جو شارق بھائی نے کیا، اس کے بعد وہ اس رشتے کو کیسے منظور کریں گی؟
فی الوقت ایک یہی توجیہ ان کے ذہن میں آئی، کسی نہ کسی طرح تو عزیر کو اس ارادے سے پاس رکھنا تھا۔ جانتا ہوں، اسی لیے آپ ان پہ یہ بات ظاہر مت کریں۔ انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یوں بھی وہ لوگ ہمیں ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہیں۔ وہ جیسے سب کچھ طے کر کے بیٹھا تھا، اس نے جس قطعیت سے ماں اور خالہ کو یہ سب کہا، اس کے بعد ان کے پاس اب مزید اس رشتے کی مخالفت کی گنجائش نہیں تھی۔ یوں بھی وہ اپنے معاملات میں خود مختار تھا، اور اگر سجیلا اس کی بات نہیں مانتی تو وہ کوئی دوسرا حل نکال سکتا تھا۔ شہیر البتہ اس معاملے میں خاموش تھا، اس کے لیے یہ سب بہت شاکنگ تھا۔ اس کے مزاج کی تبدیلی کو گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا تھا۔ پہلے تو ہر وقت ذرا ذرا سی بات پہ میدان جنگ بنا رہتا تھا، اور اب یہ عالم تھا کہ کئی دن گزر جاتے وہ جی اچھا سے زیادہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ اب بھی زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ اسے قرآن اکیڈمی جاتے خاصا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا احساس جرم شدید ہو رہا تھا۔ دل ہر وقت بوجھل رہتا تھا۔ خود کو مظلوم سوچ کر اس نے اب تک ہر وہ کام کیا تھا جسے اللہ نے ناپسندیدہ کہا ہے، اور اب وہ باتیں یاد آتی تو پچھتاوے اور بھی شدید ہو جاتے۔ اس رات بھی بہت دیر تک وہ یہی باتیں سوچتی رہی تھی، اور پھر رات کے کسی پہر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں جو جگہ دیکھی وہاں اندھیرا بہت تھا، اور چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بڑے سے میدان میں حشر برپا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں کوئی کسی کا مددگار تھا نہ پرسان حال۔ لوگ وحشت کے عالم میں ایک دوسرے کو دھکیلتے کچلتے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہاں بہت سے لوگوں کے سر نیچے اور پاؤں اوپر تھے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کو نوچ رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہاں وہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ اس جم غفیر میں گھبرائی ہوئی پریشان کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے وجود پہ پڑی جو گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ پلیدی اس کے سارے اعضاء کو بدبودار کر رہی تھی۔ یکدم اس نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ دیکھا جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ دو لوگ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ان کا رخ اس آگ کے بھڑکتے الاؤ کی طرف تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی التجا نہیں سن رہا تھا۔ الاؤ قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کی تپش سے اس کا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد جھلس رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی چیخ و پکار پہ توجہ دیے بغیر اسے آگ کے الاؤ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بھڑکتی ہوئی آگ پہ دھکیلتے، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوف اور دہشت سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر کے اس نے یہ تسلی کی کہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہی ہے۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پہ گئی۔ وہ صاف تھے، لیکن اسے کسی نادیدہ غلاظت سے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اسی پل فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اذان کی آواز سنتی رہی اور پھر بستر سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس نے اس نہ دکھائی دینے والی نجاست کو دھونے کی کوشش کی۔ اچھی طرح وضو کر کے وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کے نماز فجر کی نیت باندھی۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے ذہن پہ فقط وہی خواب حاوی تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کس منہ سے وہ اللہ سے کچھ مانگتی؟ بس زاروں کی طرح روتی رہی، لیکن ذہن میں وہ خواب ایک بھیانک سچائی کی طرح نمایاں تھا۔ وہ اس خواب کو کسی طور اپنے حواسوں سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، اسی لیے پورا دن الجھی رہی۔ عائدہ، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ صالحہ بخاری اس ادارے کی معلمہ تھیں جہاں عائدہ قرآن کی تعلیم لے رہی تھی۔ وہ بہت نفیس طب اور شائستہ مزاج کی مالک تھیں۔ عائدہ نے جب یہاں آنا شروع کیا تو ان کے لب و لہجے اور انداز بیاں کی وجہ سے وہ بھی انہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تھا لڑکیاں ان سے بہت قریب ہیں، ان سے ہر بات بلا جھجک کہہ دیتی ہیں اور اپنے مسائل ان سے بآسانی ڈسکس کر لیتی ہیں۔ عائدہ کم گو تھی، جلد کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، کجا اپنے مسائل کسی سے کہتی۔ وہ صالحہ بخاری کو پسند کرتی تھی لیکن ان کے قریب نہ تھی۔ نہیں آپا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگلا پورا دن بھی وہ خواب اس کے حواس پہ پوری طرح سوار تھا۔ اس کا دھیان کلاس سے بار بار ہٹ رہا تھا۔ شاید صالحہ بخاری نے اس کے رویے کو محسوس کیا تھا۔ وہ کلاس سے نکلنے والی سب سے آخری لڑکی تھی۔ کمرے میں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے آپ یہاں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی، بہت خاموش رہتی ہیں۔ میں نہیں جانتی آپ کی طبیعت کا حصہ ہے یا لوگوں سے دور رہنے کی ایک کوشش۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح شائستہ تھا۔ میں کم بات کرتی ہوں، یہ میری عادت ہے۔ اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ پریشان تو وہ تھی اور پریشان ہونے سے زیادہ وہ خوفزدہ تھی، لیکن کیا یہ بات کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا؟ کم بولنا اچھی عادت ہے، لیکن یوں سب سے الگ تھلگ رہنا اور دل کی باتوں کو دل میں رکھنا اچھی بات نہیں۔ جو باتیں دل کو پریشان کریں ان کو کہہ دیتے ہیں، اس طرح دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آپ کی وہ پریشانی حل کر دے۔
وہ فقط معلمہ نہیں تھیں، اس کلاس کی ہر لڑکی سے ان کا رویہ دوستانہ تھا۔ لڑکیاں خود ان سے اپنے مسئلے بانٹتی تھیں۔ وہ بہت عرصے سے عائدہ کی خاموشی نوٹ کر رہی تھیں، لیکن آج عائدہ کی پریشانی اس کے چہرے، اس کے ہر عمل سے عیاں تھی، اسی لیے انہوں نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی۔ آپا، وہ فقط پریشان نہیں تھی بلکہ خوفزدہ تھی۔ اسے تسلی اور دلاسا تو بہرحال چاہیے تھا۔ ایسے میں صالحہ بخاری کے محبت بھرے جملوں نے اسے ہمت دلائی۔ بولو بچے، وہ شفقت سے کہتی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھیں۔ آپا، انسان سے زندگی میں جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہم لاکھ چاہ کر بھی وہ وقت واپس نہیں لا سکتے جب ہم سے وہ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں۔ بھلے آگے جا کے ہم اس برائی کے راستے سے پلٹ بھی آئیں تو ان ماضی کے گناہوں سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ کیونکہ ہر ایک عمل کا ریکارڈ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے، پھر اس کی سزا سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے دن رات پریشان کر رہا تھا۔ آخر ایسا کیا کرے جو ماضی کی غلطیوں کے عذاب سے چھٹکارا پائے؟ کیا آپ نے کبھی توبۃ النصوح کا لفظ سنا ہے؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے بہت نرم لہجے میں گویا ہوں۔ عائدہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، جانے انجانے میں ہوئے ہر گناہ کی معافی مانگنا۔ اور گناہ فقط یہی نہیں جو ہم برائیوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی نصیحت سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جانتی ہو توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، ان پہ پشیماں ہوا جائے اور ہمیشہ یہ عزم رکھا جائے کہ دوبارہ کبھی کوئی گناہ نہیں سرزد ہوگا۔ ان کے بات کرنے کا انداز دل میں اترنے والا تھا۔ تو کیا ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے؟ وہ بہت الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ صالحہ بخاری نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ کے آگے بندہ ہاتھ پھیلائے اور خلوص نیت سے کسی چیز کی تمنا کرے تو اسے ہمارے پھیلے ہاتھوں سے حیا آتی ہے۔ سورہ نور میں واضح حکم ہے کہ نجات کا رستہ توبہ میں ہے، اور پھر جب توبہ کرنے سے منافقت معاف ہو سکتی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جانے انجانے میں گناہوں کی توبہ قبول نہ کی جائے؟ بس شرط یہ ہے وہ سب دوبارہ دہرایا نہ جائے، اور ایسا عمل جس سے اللہ کی کسی بندے کی حق تلفی ہوئی یا دل آزاری ہوئی تو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اس دن صالحہ بخاری سے باتیں کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو بہت ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ یہ جان کر اللہ بندوں پہ سب دروازے بند نہیں کرتا، اور کچھ بھی ہو جائے توبہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس رات صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سے سچے دل سے اپنے ہر ایک فعل کی نہ صرف معافی مانگی تھی بلکہ نویرہ اور آفاق سے بھی اپنی تمام بدتمیزیوں کی معافی مانگی تھی جس پہ ان دونوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھی پوسٹ پہ ہے، مجھے اور تمہارے بابا کو تو بہت پسند ہے، اگر تم راضی ہو تو کیا اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں؟ نویرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لگتا تھا سالوں بعد قدرت ان پہ یوں مہربان ہو گئی ہے۔ پہلے عائدہ میں آنے والی وہ مثبت تبدیلی اور اب اس کی شادی کی بات وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میرے لیے رشتہ؟ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا لہجہ مایوس اور آواز مدھم تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تمہاری شادی؟ کیا کمی ہے تم میں؟ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اچھے خاندان سے تعلق ہے تمہارا، ایسی لڑکی کو تو ہر کوئی ہنس کے اپنی بہو بنا کے لے جائے گا۔ نویرہ نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا، کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ریپ وکٹم ہوں؟ اس صفاقانہ سچ پہ نویرہ کو شوق لگا تھا۔ وہ خود کو کتنا بے مول سمجھتی تھی، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتے، اور ایسی بات انہیں بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ اللہ کر کے اتنے سالوں کے بعد تو اس بات پر گرد جمی ہے اور تمہیں ایک بار پھر گڑے مردے اکھاڑنا چاہتی ہو۔ ان کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ میں پہلے ہی آپ کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر چکی ہوں ممی، اور یہ نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ سب لوگ مزید کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، بے شک کر دیں، مجھے اس بات سے ہرگز کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، میں آپ سے یہ سوال ہرگز نہیں پوچھوں گی۔ میرے والدین ہونے کے ناطے آپ نے یقیناً میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ممی میری صرف ایک شرط ہے، وہ جو بھی ہے اسے آپ کو میری زندگی کا اتنا بڑا سچ بتانا ہوگا۔ میں کسی کو دھوکہ دے کے اس کی زندگی میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتی۔ عائدہ کی آنکھوں کی نمی نویرہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ وہ عائدہ نہیں تھی جو زبان سے زہر میں بجھے تیر برساتی اور سب سے چھپ کر تکیے میں منہ چھپائے زاروں کی طرح روتی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو عائدہ، ان لوگوں سے یہ بات کرنے کے بعد کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ رشتہ داروں اور قریبی ملنے جلنے والوں میں تو کسی کا حوصلہ نہ ہوا کہ آگے بڑھ کے تمہارا ہاتھ مانگتے۔ اب جو اگر قسمت مہربان ہوئی ہے اور کسی نے آگے بڑھ کے رشتے کی بات کی ہے
تو اسے خود بگا دوں؟ انہوں نے محبت سے اس کی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کرتے ہوئے رسانیت سے کہا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ممی، کسی کو اس کے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، اس لیے آپ اس بات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ نویرا کے سینے پہ سر ٹکائے وہ آج پرسکون تھی۔ سالوں بعد وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے اتنے قریب آئی تھیں۔ ماں ہوں تمہاری، کیسے پریشان ہونا چھوڑ دوں میری بچی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنا بڑا پولیس آفیسر، جب اسے تمہارے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا پتہ چلے گا تو وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہوگا؟ ویسے بھی اتنا اچھا رشتہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ عزیر ASP آفیسر ہے، اچھے کھاتے پیتے شریف لوگ ہیں، تمہارے پاپا اور بھائیوں کو بھی وہ بہت اچھا لگا ہے۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ کیا کہا آپ نے؟ کون؟ ACP عزیر۔ وہ اچانک ان کے سینے سے جدا ہوئی تھی، چہرے پہ بے پناہ حیرت لیے اس نے ناقابل یقین انداز میں نویرا سے پوچھا۔ ہاں، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نویرا کو اس کا یوں سوال کرنا چونکا گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، عائدہ نے اٹکتے ہوئے کہا اور نظریں جھکا لی۔ نویرا کو اگر وہ یہ بتا دیتی کہ وہ عزیر کو جانتی ہے تو پھر اسے باقی ہر بات بھی بتانا ضروری ہو جاتا۔ آفاق سے بات کرتی ہوں کہ وہی اسے سمجھائیں۔ نویرا نے اپنے طور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ممی، عائدہ کی آواز پہ نویرا نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، اپنے ناخنوں کو کھرچتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی بات سن کر نویرا کے چہرے پہ بے اختیار خوشی امٹ آئی۔ آگے بڑھ کے انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ کیا تم بھی امی اور خالہ کی طرح مجھ سے ناراض ہو؟ میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگا عزیر؟ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے شہیر؟ دیکھو، اگر ازالہ ہی کرنا تھا تو شاید پھر عائدہ سے تمہیں نہیں مجھے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے گناہ گار تم نہیں میرے بابا ہیں۔ میں سمجھتا تھا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن نہیں، تم بھی شاید مجھے اتنا ہی سمجھتے ہو جتنا امی اور خالہ۔ تو کیا تم واقعی؟ ہاں میرے دوست، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی مجھے۔ وہ فریب و ریا سے پاک ایک ایسی روح ہے جو حالات کی وجہ سے بھٹک گئی، پر اب وہ بہت بدل گئی ہے۔ کیا تم اسے دوبارہ ملے؟ عزیر نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ جہازی سائز پلنگ پر وہ سرخ جوڑے میں ملبوس کسی شاعر کی غزل کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کا رنگوں میں بھیگا دلکش سراپا قیمتی زیورات اور عروسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ مہندی میں رنگی ہتھیلیوں کی نمی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ عزیر سے بہت عرصے بعد اس کا سامنا ہونے والا تھا۔ اس دن نویرا نے جب اسے عزیر کے رشتے کے متعلق بتایا تو بے ساختہ اس کے منہ سے شادی کے لیے ہاں نکل گئی۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پہ حیران تھی، یہ جانتے ہوئے کہ عزیر اس کی زندگی کی ہر ڈارک سائڈ کے متعلق جانتا ہے۔ کیسے وہ اس سے شادی پہ رضامند ہو گئی وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اب جب اس کا سامنا کرنے کا وقت آیا تو اس کے اندر شدید بے چینی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ قدرے سنبھل کے بیٹھ گئی، حالانکہ دل اس وقت دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ عزیر کا انداز سنجیدہ تھا۔ وہ جو پلکیں جھکائے بیٹھی تھی، اس کی بات سن کے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس وقت کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ بنا کچھ کہے وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنا بھاری لباس سنبھالتی عزیر کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا گاڑی تک پہنچا۔ چاروں ناچار عائدہ کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ دوران سفر مکمل خاموشی رہی اور عائدہ کا ذہن مزید الجھ گیا۔ سفر نامعلوم تھا اور منزل انجان۔ وہ خود میں سوال پوچھنے کی ہمت بھی نہ رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ دروازہ کھولنے والے نے معتجب نظروں سے ان دونوں کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ عائدہ اس شخص کو پہچانتی تھی، پر وہ اس وقت ان دونوں کے اس گھر میں آمد کا مطلب اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ عزیر کا رخ شارق کے کمرے کی طرف تھا۔ بند دروازہ کھول کر اس نے ایک لمحہ اپنے پیچھے کھڑی عائدہ کو گردن گھما کے دیکھا، جیسے تصدیق کرنا چاہتا ہو، اور پھر اگلے پل وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ عزیر، یہ سب کیا ہے؟ شہید نے مداخلت کی، پر عزیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ عائدہ بھی کچھ جھجکتے ہوئے اس کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں موجود میل نرس انہیں دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ عزیر نے اسے باہر جانے کے لیے کہا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ عائدہ بے تحاشا حیرت مگر خاموشی سے کبھی عزیر اور کبھی بستر پہ لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی، جو ان تینوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرے ماموں ہیں،
پچھلے کئی سالوں سے یہ اس بستر پہ معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہ تو بول سکتے ہیں، نہ ہی چل پھر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پہ ہر کوشش کی کہ ان کا بہترین علاج ہو سکے، لیکن ان کی حالت میں سدھار نہیں آیا۔ شارق کے بستر سے چند قدم دور کھڑے عزیر نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے پیچھے کھڑی عائدہ شارق کو دیکھ رہی تھی۔ عزیر کی آواز پہ چونک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زندگی میں ہم سے بہت سی ایسی کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے کی زندگی کو ہمارے اعمال کی کتاب سے زیادہ سیاہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے عائدہ۔ انہوں نے جس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے ان میں سر فہرست تم ہو۔ یہ سب سے بڑھ کے تمہارے گناہ گار ہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچے کہہ رہا تھا اور عائدہ اس کی بات کے پس منظر سے بے خبر اسے سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہید کے دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرے گناہ گار؟ کمرے کی خاموشی کو عائدہ کی حیرت میں ڈوبی آواز نے توڑا۔ عزیر نے اس پل مڑ کر باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ عزیر کے چہرے پہ بلا کا کرب تھا تو پاس کھڑے شہید کی آنکھوں میں ندامت۔ شاید جو درد دل میں تھا وہ چہرے سے بھی عیاں تھا۔ انہیں غور سے دیکھو عائدہ، کیا اس چہرے میں تمہیں رتی بھر شناسی نہیں ملتی؟ ان جھریوں کے پیچھے پنہاں اس شبیہ کو پہچانو۔ کیا یہ بستر مرگ پہ پڑا انسان تمہیں اپنا مجرم نظر نہیں آتا؟ یہ وہی شارق احمد ہے جس نے سالوں پہلے تمہارے بچپن میں زہر گھولا تھا۔ وہ بولا تو عائدہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ حیرت اور بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ کبھی اپنے سامنے بیڈ پہ لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ان دونوں کو۔ گزرے ماہوں سال نے ماضی کا ہر نقش مٹا دیا تھا۔ کیسے یقین آئے کہ سامنے لیٹا نحیف انسان وہ عفریت ہے جس نے عائدہ کی زندگی برباد کر دی؟ کیسے مان لے اس خوبرو وجیح مرد کی صورت اس کے بچپن کے ساتھ تھی، رومی سی ہے جو جب بھی یاد آیا درد بھی ساتھ لایا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا اسے عزیر کی ان تمام باتوں کو سمجھنے میں جن کے متعلق سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس دن عائدہ کی بات سن کر اس کا یوں خاموش ہو جانا اور پھر سب کچھ جانتے ہوئے شادی کا پیغام، ہر بات سمجھ آ چکی تھی۔ اسے لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اور اس پل جب اس کی نظریں شارق کے بندھے ہاتھوں پہ پڑی جو نہ جانے کس دقت اور مشکل سے کانپتے ہوئے اس سے معافی کا سوال کر رہے تھے، وہ نہ تو اس وقت کچھ کہنے کی حالت میں تھی اور نہ مزید کچھ سننا چاہتی تھی، اس لیے بنا کچھ کہے وہ کمرے سے واپس چلی آئی۔ عزیر خاموشی سے اسے کمرے سے جاتا دیکھتا رہا۔ شارق نے شہید کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لب ہلا کے کچھ کہنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ شہید بوجھل قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایک بار پھر سارے زخم تازہ ہو گئے تھے جن کو بھول جانے کے لیے لاکھ جتن کر چکی تھی۔ پہلے والی عائدہ ہوتی تو شارق کا منہ نوچ لیتی، اس کو نقصان پہنچا کے اپنے اندر سکون اتار لیتی، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ وہ عائدہ رہی تھی، نہ وقت، نہ حالات۔ لیکن آنسوؤں پہ کس کا اختیار تھا؟ وہ پہلے بھی بہاتی تھی اور اب بھی بہہ رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی جب عزیر کی کمرے میں موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑ کے صاف کیا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا اس شخص سے گہرا تعلق ہے جو تمہارا مجرم ہے۔ اس رشتے کے ناطے ہم لاکھ چاہ کر بھی ان کے لیے اپنا دل سخت نہیں کر پائے۔ خود شہید انہیں اس معذوری اور بے بسی کی کیفیت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکا، لیکن عائدہ تم ہرگز یہ مت سمجھنا ہم انہیں اس جرم کے لیے معاف کر چکے ہیں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، چاہو تو انہیں سزا دے کے اپنا بدلہ چکا لو۔ وہ سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں بولا۔ عائدہ نے اس کی بات سن کے گردن گھمائی۔ کہتے ہیں انسانوں کے معاملے میں ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسے ہم اللہ سے اپنے لیے گمان کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر یہ حوصلہ ہم کیوں نہیں دکھاتے؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو سزا دینے والی جب اللہ کی ذات سزا و جزا کے لیے موجود ہے؟ اپنی بہت سی نادانیوں کے لیے میں تو خود اس کے سامنے جھولی پھیلائے معافی کی منتظر ہوں۔ کیا یہی کم ہے؟ اللہ نے اس شخص کو یوں بے بس اور لاچار میرے سامنے لا کھڑا کیا جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ شخص فقط میرا تو نہیں، اللہ کا بھی گناہ گار ہے، اور جس کی سزا کا تعین اللہ کر چکا ہے اسے میں سزا کیوں کر دوں؟ میں نے انہیں معاف کیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ عائدہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے رخساروں پہ آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا عائدہ کا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اس ایک لمحے سے خوفزدہ تھا جب عائدہ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کوئی اور نہیں شارق کا بھانجا ہے تو وہ کتنا
واویلا مچائے گی، لیکن وہ اس کی شخصیت میں آئی تبدیلی سے بے خبر تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اب تو عزیر بھی شادی کر چکا، تم کب تک تنہا گھومتے رہو گے؟ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کم ہوئی تو شمائلہ نے اسے دھر لیا۔ 2 ہفتے شاری کی موت اور پرسا دینے والوں کی نظر ہوئے، ایسے میں سبھی پریشان تھے، لیکن اب زندگی واپس پرانی ڈگر پہ لوٹ آئی تھی۔ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا پھپھو؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ چائے کی ٹرے رکھتی انیکا نے پل بھر نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، پر اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ کیوں بھائی، تم میں کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ اچھی صورت والے ہو، برسر روزگار ہو، ہر طرح سے قابل ہو، لوگ ہنس کھیل کے اپنی بیٹی دیں گے، انہوں نے باقاعدہ جتایا۔ اور جب وہ پوچھیں گے کہ میرا باپ کون تھا اور میری ماں کے ساتھ کیا ہوا، ان دونوں کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی، تو پھر آپ انہیں کیا جواب دیں گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ شمائلہ کو اس کی باتیں ہمیشہ ہی تکلیف دیتی تھیں، پر یہ شاید اس کی تکلیف سے قدرے کم تھا۔ اس بات کو بہت وقت بیت گیا شہیر، اب نہ وہ حالات رہے نہ ہی وہ لوگ، تم کب تک اسی دور میں جیتے رہو گے؟ انہوں نے سمجھایا۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ شہیر اب تنہا نہ رہے، اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ خوشیوں کو اب اگر کوئی سب سے زیادہ ریزرو کرتا ہے تو وہ شہیر ہے۔ کوئی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹی ہے اس نے۔ وقت بیت گیا پر زخم اب بھی ہرا ہے۔ ویسے بھی میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی آنے والے انسان کو اس کا درست مقام دے پاؤں۔ لاؤنج میں داخل ہوتی عائدہ کے کانوں سے شہیر کے لفظ ٹکرائے اور اسی پل نگاہ انیکا پہ جا ٹھہری جو پردے کی اوٹ میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ عائدہ کو دیکھ کر اس نے نظریں چرائی، پر عائدہ کو وہ خاموش پیغام مل چکا تھا جو انیکا لفظوں میں بیان نہ کر پائی تھی۔ اب تو شہیر اور انیکا کی شادی کو بھی 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ عائدہ نے ہی ساس کے کان میں انیکا کا نام ڈالا تھا۔ وہ بخوشی راضی ہو گئی تھیں۔ بھلا اس سے بڑھ کر انہیں کیا چاہیے تھا کہ شہیر جیسا لڑکا ان کا داماد بنے؟ وہ ان کے سامنے کا پلا بڑھا اور ان کا اپنا خون تھا۔ عائدہ نے ایک بار پھر قرآن اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں عائدہ کی عزیر سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی تھی اور عزیر کی موجودگی میں بہت ریزرو ہو جاتی تھی۔ عزیر کا اپنا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا اور کچھ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی، وہ اسے بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ عائدہ کے رویے سے ڈسٹرب تھا۔ وہ شارق کو معاف کر چکی تھی، گھر میں سب کے ساتھ نارمل تھی، تو پھر عزیر سے اس کا یوں کھچے کھچے رہنا، یہ بات اسے دن رات پریشان کر رہی تھی۔ آج کل وہ گھر بھی لیٹ ہی جا رہا تھا، کچھ تو کام کی وجہ سے گھر واپسی کا کوئی وقت نہیں تھا۔ اس پر عائدہ کی پریشانی، گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب بھی کام سے فارغ ہو کے وہ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑا رہا تھا، جب سامنے سے آتی ایک تیز رفتار موٹر سائیکل کو بجاتے اس کی اپنی گاڑی کا کنٹرول چھوٹ گیا۔ ایکسیڈنٹ معمولی نوعیت کا تھا، لیکن عزیر کے دائیں ہاتھ میں ٹھیک ٹھاک چوٹ آئی تھی۔ ٹانگ پہ آئی چوٹوں کے باعث ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کی ہدایت کی تھی۔ آپ کے لیے سوپ لائی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تھا، عائدہ نے ٹرے اس کے پاس رکھی تو وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ شکریہ۔ اس نے بائیں ہاتھ سے سامنے پڑے پیالے سے چکن کارن سوپ لینا چاہا، وہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں پلا دوں؟ عزیر کا بڑا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ عائدہ کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں، لیکن وہ اب اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی چمچ سے اسے سوپ پلا رہی تھی۔ آپ کی بینڈیج بدلنے والی ہے، میں ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ اس کی اگلی بات نے عزیر کو مزید حیران کر دیا تھا۔ 10 باتوں کے جواب میں ہاں یا نہیں سے کام چلانے والی عائدہ آج اس سے خود بات کر رہی تھی۔ شاید اس کو میرے حال پہ ترس آ رہا ہے، وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی تکلیفوں کے اتنے طویل عرصے تک ناز اٹھانے کی عادت نہیں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ بینڈیج بدلنا ضروری ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا زخم بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ سوپ کا پیالہ ختم کر کے وہ پاس پڑی کتاب پڑھنے لگا۔ عائدہ برتن واپس رکھ کے کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس میں سے مرہم اور بینڈیج نکال کے اس نے عزیر کے دائیں ہاتھ پہ لگی پرانی بینڈیج اتاری۔ زخم ابھی بھرا نہیں تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں نے تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ اس کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ رک گیا اور اس نے نظریں اٹھا کے عزیر کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ نہیں، یہ زیادتی اپنے ساتھ کی ہے، میں کسی طرح آپ کے لائق نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ عائدہ اب مرہم لگا کے ہاتھ پہ دوبارہ بینڈیج کر رہی تھی۔ جو کچھ ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر یہ کفارہ آپ کو ادا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں جانتی ہوں
جلد آپ اپنے اس فیصلے پہ پچھتائیں گے۔ اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اس کی بینڈیج مکمل ہو چکی تھی، وہ اب سارا سامان واپس فرسٹ ایڈ باکس میں رکھ رہی تھی۔ میرا کوئی جرم نہیں تو میں کفارہ کس بات کا کروں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اگر ایسی باتیں سوچتی ہو تو اس کا مطلب تمہارے دل میں میرے لیے سرے سے کوئی جذبات ہی نہیں، اور ایک میں ہوں کہ… عزیر نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عائدہ کو اس کی نظریں کنفیوز کر رہی تھیں۔ وہ اس پل وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کیسے بتاتی اسے کہ وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا تھا؟ جب نویرہ نے اسے عزیر سے شادی کی نوید سنائی تو دل خوش گماں نے یہی جانا کہ یہ سب محبت ہے، لیکن اس رات جب عزیر نے اس پہ وہ سچ آشکار کیا تو سب سے پہلے اسے جس بات نے اداس کیا وہ یہ تھی کہ عزیر نے اس سے شادی کسی جذباتی وابستگی کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ احساس جرم اور پچھتاوے کے زیر اثر کی ہے۔ کتنا چوٹ پہنچا رہا تھا یہ خیال کہ اس کا وجود انچاہا ہے۔ اس بات کی کیا اہمیت کہ میرے دل میں آپ کا کیا مقام ہے؟ جب آپ کی مجھ سے شادی کی وجہ کیا تھی؟ وہ سچ مجھے ہماری شادی کی پہلی رات ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے عزیر سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس وقت بستر پہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی کہ اس کی سانس کی آواز بھی سن سکتی تھی، اور وہ بھی اس وقت اس کے دل کی دھڑکنیں گن رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ اس ایک بات پہ ہماری آنے والی پوری زندگی کا انحصار ہے، اور جس سچ کی بات تم کر رہی ہو وہ بھی تمہارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ تم سمجھتی ہو تم بہت بدل گئی ہو، اپنی ہر کمزوری پہ قابو پا چکی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم آج بھی بدگمان ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگاتی ہو۔ فرد جرم عائد کرنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک مرد ہو کر یہ بات اگر آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ میرے دل میں آپ کا کیا مقام ہے، تو آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ بات میرے لیے کتنی اہم ہوگی کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے دل میں میری کیا جگہ ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے آخر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ روانی میں بول رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کے پاس بیٹھے عزیر کا موڈ اچانک بدل گیا تھا۔ بالآخر وہ اسے بولنے پہ مجبور کر چکا تھا اور اس مقام پہ لے آیا تھا جہاں اس کی غلط فہمی کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اقرار محبت میں پہل اصولاً مجھے ہی کرنی چاہیے تھی۔ عزیر کا لہجہ جس قدر سنجیدہ تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی ہی شرارت بھری تھی۔ عائدہ بس ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھ پائی اور پھر اس نے نظریں جھکا دیں۔ میں یہ سامان رکھ کے آتی ہوں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور پا کر وہ جلدی سے اٹھی، لیکن اگلے ہی پل عزیر نے اسے پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رکو تو، کیا تم نہیں جاننا چاہتی میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے؟ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اب شرارت کے موڈ میں تھا۔ میرے دل کی بنجر زمین تمہاری محبت کی پھوار کی منتظر ہے عائدہ۔ اس دشت محبت میں آب لبائی کا ثمر تمہاری چاہت کے نخلستان سے سراب ہونا ہے۔ کیا میرے نصیب میں یہ محبت کی بارش نہیں لکھی؟ اس کے گانوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ گمبھیر آواز میں بولا تو عائدہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس صحرا نودری میں بھی ہم سفر ہوں۔ ایک پیاسا دوسرے پیاسے کو کیوں کر سراب کر سکتا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ محبت کی بارش صحرا میں بھی سیلاب لا سکتی ہے، اور میں آج اس طوفان میں تمہارے ساتھ بہہ جانا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے عزیر نے اس کے ریشمی بالوں پہ بوسہ دیا۔ بالوں کا جوڑا کھل کر اس کی کمر پہ آبشار کی مانند پھیل گیا۔ میں اس محبت کی برسات میں چند لمحے نہیں بلکہ تمام عمر بھیگنا چاہتی ہوں عزیر۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس نے سرگوشی کی۔ ایسا لگ رہا تھا اس پل زمانے ٹھہر گئے، گردشیں ماہوں سال تھم گئی، بھٹکے ہواؤں کو منزل مل گئی، برسوں کی تلاش ختم ہوئی اور دو چاہنے والوں کو ان کی محبت مل گئی۔ چہرے پہ میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ ختم شد۔ So very عزیز listeners, this was the end of the novel حاصل زیست by نادیہ احمد. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہر چیز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.